اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم ربنا الہمنا رشدنا وعائذنا من شرور انفسنا اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم واجعلہ لنا اماما ونورا وہدا ورحمہ اللہم ذکرنا منہ ما نسینا وعلمنا منہ ما جہلنا وارزقنا تلاوتہ آناء اللیل واطراف النہار واجعلہ لنا حجۃ یا رب العالمین آمین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین آمین یا رب العالمین۔ آج جو ہے وہ ہم اپنا لیکچر سٹارٹ کریں گے آیت نمبر 105 سے۔ 105 میں کیا کہا جا رہا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَكَذَلِكَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ وَلِيَقُولُوا دَرَسْتَ وَلِنُبَيِّنَهُ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ، اور اس طرح ہم اپنی آیات کو گردش دلاتے ہیں تاکہ یہ پکار اٹھیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے سمجھا دیا، اور تاکہ ہم واضح کر دیں اس کو ہر طرح سے ان لوگوں کے لیے کہ جو علم رکھتے ہیں یا جو علم حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ اب اگر اس آیت کو ہم دیکھیں تو اس سے پہلے ہم دیکھتے ہیں سورہ یونس کی آیت ہے، آیت نمبر 38۔ اس میں کیا کہا جا رہا ہے؟ یا وہ کہتے ہیں کہ اس نے اسے خود سے بنا لیا ہے، فرما دیں تو پھر تم بھی اس جیسی ایک صورت لے آؤ اور اللہ کے سوا جسے بلا سکو بلا لو اگر تم سچے ہو۔ اسی طرح سورہ فرقان کی آیت نمبر 4 اور 5 میں کیا کہا جا رہا ہے؟ کافر کہتے ہیں کہ یہ فرقان ایک من گھڑت چیز ہے جسے اس شخص نے اپنی طرف سے بنا لیا ہے اور کچھ دوسرے لوگوں نے اس کام میں اس کی مدد کی ہے، تو یہ بہت بڑا ظلم اور کھلا جھوٹ ہے جس پر یہ لوگ اترا رہے ہیں۔ کہتے ہیں کہ یہ پرانے لوگوں کی لکھی ہوئی کہانیاں ہیں جو اسے صبح شام لکھوائی جاتی ہیں اور وہ صبح شام اسے سنائی جاتی ہیں۔ اسی طرح سے اگر دیکھیں تو سورہ ہود میں بھی اسی طرح کا کوئی ایک کانٹیکسٹ ہمیں ملتا ہے۔ اس میں کیا کہا جا رہا ہے؟ یا وہ کہتے ہیں کہ اس نے قرآن بنا لیا ہے، فرما دیں پھر اس جیسی 10 صورتیں بنا کے لے آؤ اور اللہ کے سوا جسے بلا سکتے ہو بلا لو اگر تم سچے ہو۔ اب یہ جو ریفرنسز میں نے آپ کو یہاں پہ پیش کیے ہیں، اس میں اگر آپ غور کریں تو تینوں ریفرنسز میں یہی ایک بات نظر آتی ہے کہ جس طرح سے مشرکین مکہ کہتے ہوتے تھے یا یہود کہتے ہوتے تھے کہ یہ تو قرآن جو ہے یہ اس طرح سے لگتا ہے کہ یہ اپنی اس کی کوئی گھڑی ہوئی باتیں ہیں، یہ خود سے لے کے آ گیا، یہ کوئی قصے کہانیاں ہیں۔ ہمیں معلوم ہے کہ قرآن پاک میں تقریباً بہت سارے انبیاء کے قصے ہمیں ملتے ہیں، تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ انہی ساری چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے وہ کیا کہتے ہوتے تھے کہ یہ من گھڑت چیزیں ہیں، یہ اپنے آپ سے بنائی ہوئی چیزیں ہیں، اور اس کو قصے کہانیاں سنائی جاتی ہیں، یہ اس کو آگے جو ہے وہ آگے اس کو ٹرانسفر کر دیتا ہے معاذ اللہ۔ مطلب اس طرح کے جو ان کی روش تھی، تو اس کے اوپر یہ آیت جو ہے یہ اتاری گئی کہ کیا ہوگا۔ اب اس میں کیا اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم اپنی آیات کو پھیر پھیر کے جو ہے وہ ان کو بتا رہے ہیں۔ اب کتنی آیات میں جو ہے وہ ہمیں سیم کانٹیکسٹ ملتے ہیں لیکن وہ اتنے مختلف صورتوں کے اندر وہ ہمیں وہ نظر آ رہی ہوتی ہیں، تو یہاں پہ بھی یہی چیز بتائی جا رہی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ ان کو یہ بتا دیں، آپ ان کے اوپر یہ واضح کر دیں کہ یہ جو کچھ بھی ہے یہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھا، اور ظاہر ہے اس میں جو لوگ خود جو ہیں وہ علم حاصل کرنا چاہتے ہیں، ان کے دل میں یہ حسرت ہے، یہ خواہش ہے کہ وہ علم حاصل کریں یا وہ علم رکھتے ہیں کسی بات کا کہ وہ کسی چیز کی تہ تک پہنچ سکیں، تو یہاں پہ کیا کہا جا رہا ہے کہ ایک وقت آئے گا کہ یہ خود پکار اٹھیں گے کہ جو کچھ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہنچایا تھا، جو انہوں نے بتایا، جو انہوں نے لوگوں کے سامنے پیش کیا، وہ کیا تھا؟ وہ سارا کا سارا حق تھا۔ تو اسی لیے جو ہے یہاں پہ یہ بار بار ان چیزوں کو کیوں پیش کیا جا رہا ہے، بار بار بہت ساری آیات روٹیٹ ہوتی ہیں، بہت ساری باتیں روٹیٹ ہوتی ہیں، تو ان سب کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ ان لوگوں کے اوپر حجت قائم ہو جائے، اور پھر ایک وقت آئے گا کہ یہ تسلیم کریں گے کہ آپ نے جو ہے وہ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پہ اپنا جو سمجھانے کا حق تھا وہ کمپلیٹ کر لیا۔
آگے دیکھیں آیت نمبر 106 ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیروی کیے جائیں اس کی جو وحی کیا جا رہا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رب کی طرف سے، اور اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اور ان مشرکوں سے کنارہ کشی کر لیجئے۔ اب یہاں پہ دیکھیں تو اس آیت میں کیا کہا جا رہا ہے کہ یہ جو کچھ بھی کہہ رہے ہیں یا جو کچھ بھی ان کے خیالات ہیں جن کا یہ اظہار کر رہے ہیں، تو آپ جو ہیں وہ ان سے کنارہ کشی کر لیں، ٹھیک ہے، آپ جو ہیں وہ ان کی باتوں پہ دھیان نہ دیں، آپ صرف اسی چیز کی پیروی کریں جو کہ وحی کے ذریعے سے آپ کی طرف نازل کیا جا رہا ہے۔ سورہ زخرف کی آیت نمبر 43 ہے کہ آپ کتاب کو مضبوطی کے ساتھ تھام لیں، اور وحی کے ذریعے سے آپ کے پاس جو بھیجی گئی ہے یقیناً آپ سیدھے راستے پر ہیں۔ یعنی ایک طرح کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک تسلی والا جو ایلیمنٹ ایک نظر آتا ہے کہ ان کو تسلی بھی دی جا رہی ہے۔ ظاہر آپ کو پتہ ہے کہ جب بھی کوئی آیت نازل ہوتی تھی یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان مشرکین کے آگے اس کو پیش کرتے تھے یا بیان کرتے تھے تو آگے سے ان کے ریئیکشنز کیا ہوتے تھے، تو انہی ریئیکشنز کو مد نظر رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ آپ جو ہیں وہ ان سے کنارہ کشی کر لیں، یہ جو بھی باتیں کہتے ہیں، جس طرح کے بھی ان کے کامنٹس ہیں، آپ ان کو چھوڑ دیں، آپ جو ہے وہ اسی وحی کی پیروی کریں جو کہ آپ کی طرف وحی کی جا رہی ہے۔ اب یہاں پہ دیکھیں اگر اس آیت کے اوپر اگر ہم غور کریں گے تو ڈائریکٹ مخاطبت کس سے ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ تو ڈائریکٹ مخاطبت اگر تعویل خاص میں دیکھیں گے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، لیکن اگر اسی چیز کو اگر ہم تعویل عام میں دیکھیں تو اس کی مخاطبت ہم سے ہو رہی ہے، ٹھیک ہے۔ کیا کہا جا رہا ہے کہ آپ صرف اسی چیز کی پیروی کریں کہ جو کہ وہی، اب وہی کیا کیا گیا؟ قرآن پاک، تو قرآن پاک کے اندر جو چیزیں ہیں ہمیں اسی کی پیروی کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ کیا کہا جا رہا ہے؟ یہاں پہ ہم نے یہ چیز نہیں سمجھنی ہے کہ یہ بات صرف اور صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تھی، بلکہ ان کے توسط سے یہ بات ہم سب کے لیے، تمام مسلمانوں کے لیے، تمام اہل مومن کے لیے، ٹھیک ہے۔ آخر میں کیا کہا جا رہا ہے کہ لا الہ الا اللہ ہوا واعرض عن المشرکین، کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، آپ مشرکوں سے کنارہ کشی کر لیجئے۔ آیت نمبر 107، اور اگر اللہ چاہتا تو یہ شرک نہ کرتے، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو ان پر نگران نہیں بنایا ہے، اور نہ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ضامن ہیں۔ اب دیکھیں دوبارہ سے وہی بات آ گئی ہے کہ دوبارہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، اب اس میں ایک چیز کیا کہی گئی کہ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، یعنی کہ اگر اللہ چاہتا تو یہ شرک نہ کرتے۔ اب دیکھیں یہاں پہ اگر اس بات کے اوپر اگر غور کیا جائے تو یہ چیز تو ہم الحمدللہ بہت اچھے سے سمجھ چکے ہیں کہ دنیا کے اندر اگر کوئی مسلمان ہے وہ صرف اس وجہ سے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے حق میں جو ہے وہ یہ چاہا کہ اس کو ہدایت نصیب ہو جائے، ادروائز کسی بھی انسان کی اپنی مرضی، اپنی چاہت، اس میں کوئی بھی اس کا عمل دخل نہیں ہے۔ اگر کوئی بہت بڑا عالم دین ہے، کوئی دین کو بہت سمجھتا ہے، قرآن پاک کے اوپر عمل کرتا ہے، سب کچھ بہت ایک نیک مومن انسان ہے، تو اس کے پیچھے اس کی اپنی ایفرٹ بہت کم ہوگی، لیکن اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی کو چاہیں گے تو ہدایت کا راستہ اس کو دکھائیں گے، ادروائز تو دیکھیں دنیا میں لاکھوں کروڑوں بلکہ کتنے ہی بلین ٹریلینز کے حساب سے لوگ ہیں، تو کیا وہ سارے مومن ہیں؟ کیا وہ سارے مسلمان ہیں؟ نہیں۔ تو یہاں اس چیز کو بہت اچھے سے سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے بار بار اس بات کو کیوں بیان کرتا ہے کہ ہدایت آپشنل ہے، اللہ تعالیٰ چاہے گا تو وہ کسی کو ہدایت دے گا، ہر کوئی ہدایت حاصل نہیں کر سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے ہم یہاں پہ دیکھتے ہیں کہ آیت میں کیا کہا جا رہا ہے کہ اللہ چاہتا تو وہ شرک نہ کرتے۔ اب یہ کس کے بارے میں بات ہو رہی ہے؟ مشرکین کے بارے میں بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو مشرکین تھے، یہ جس شرک میں مبتلا تھے، یہ جس طرح سے علیحدہ سے انہوں نے معبود بنائے ہوئے تھے، یہ ان کو پوچھتے تھے، تو اگر اللہ تعالیٰ چاہتے تو یہ سب کچھ نہ ہوتا، لیکن اللہ تعالیٰ کی مصلحت اسی چیز میں ہے کہ اب اللہ تعالیٰ نے جنت اور جہنم کا کانسیپٹ کیوں دیا، جنت اور جہنم کیوں بنائی، ٹھیک ہے۔ ہوتا نا کہ صرف جنت ہی جنت ہوتی، پھر اس کو اگر ایک ایگزامپل کے تھرو اگر ہم سمجھیں تو دیکھیں اگر کسی انسان کی زندگی میں صرف خوشیاں ہی خوشیاں ہوں تو ایک وقت ہوتا ہے کہ انسان ان خوشیوں سے بھی اکتا جاتا ہے۔ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ اگر کسی کے گھر میں شادی ہوتی ہے
تو جب وہ شادی بہت پرولانگ ہو جاتی ہے، وہ رسمیں اتنی وہ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لیتی، تو اس گھر کے جو رہنے والے ہوتے ہیں، جو مکین ہوتے ہیں، وہ ان ساری چیزوں سے اکتا جاتے ہیں، اور ایک وقت آتا ہے کہ ان کے دل میں یہ خواہش ہوتی ہے کہ کب یہ سارا کچھ ختم ہوگا اور کب ہم سکون کا سانس لیں گے۔ تو اس چیز سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے کہ اگر خوشیاں ہوتی تو تب بھی دنیا میں جو ہے نا، یہ نہیں تھا کہ بہت امن ہوتا، بہت سکون ہوتا، تب کسی اور طرح کے حالات ہونے تھے۔ تو اسی طرح سے یہاں پہ کیا کہا جا رہا ہے کہ یہ جو جنت اور جہنم ہے، اس کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ انسان کے اندر خیر بھی ہو، شر بھی ہو، نیک طبیعت لوگ بھی ہیں، جس طرح سے ہم نے پچھلے لیکچرز میں کتنی دفعہ یہ چیز کو اس کو دہرایا گیا، ہم نے پڑھا کہ دنیا میں ہر طرح کے لوگ ہمیں ملتے ہیں، ہر طرح کی خصلتیں ہمیں ملتی ہیں انسانوں کے اندر، ٹھیک ہے؟ بہت سے لوگ نیک بھی ہوتے ہیں، بہت سے لوگ بد بھی ہوتے ہیں۔ اب جس طرح سے مشرکین کی بات کی جا رہی ہے، تو جو مشرکین اب جو مومن ہوتے تھے، ان کے اوپر جو اسلام لے آتے تھے، جو ظلم کرتے تھے، جو زیادتیاں کرتے تھے، تو اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو وہ کچھ نہ ہوتا نا، لیکن اب اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کو کس طرح سے انسان کی آزمائش مطلوب تھی کہ اس میں تو ایک تو یہ دیکھیں گے کہ مشرکین مکہ کس حد تک جو ہے وہ جا سکتے ہیں، دوسری طرف اللہ تعالیٰ کو یہ مقصود تھا کہ کون جو ایمان کا دعویٰ کر رہا ہے وہ اپنے دعوے میں کتنا سچا ہے، ٹھیک ہے؟ ہم نے دیکھا کہ جس طرح سے یہ ابو جہل تھا، اس نے اتنے زیادہ کیے، ابو لہب، ان لوگوں نے کتنے زیادہ جو تھے وہ ظلم کے پہاڑ جو تھے وہ توڑ دیے تھے مسلمانوں کے اوپر۔ تو یہ جو کچھ بھی وہ کر رہے تھے، ایسا نہیں تھا کہ وہ اس میں اللہ تعالیٰ کی مرضی نہیں تھی، بلکہ وہ اللہ تعالیٰ کی مرضی سے سب کچھ کر رہے تھے، لیکن اس کے پیچھے جو حکمت تھی اللہ تعالیٰ کی، وہ بھی ہم سب کے سامنے ہے، ٹھیک ہے؟ اب یہاں اسی آیت میں کیا کہا جا رہا ہے کہ وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ، آپ ان کے ضامن نہیں ہیں، یعنی کہ اگر کوئی اچھا کام کرتا ہے، آپ اس کے جو ہیں وہ آپ اس کو رستے پہ تو لا سکتے ہیں، لیکن اگر وہ اس کے اجر میں یا اس کے ثواب میں آپ حقدار نہیں ہیں۔ اسی طرح سے اگر کوئی الٹا کام کرتا ہے، کوئی گناہ کا کام کرتا ہے، گناہ کا مرتکب ہوتا ہے، تو تب بھی آپ اس کے عذاب میں یا میں آپ اس کے گناہ میں شریک نہیں ہیں، کیونکہ آپ کا کام جو ہے وہ صرف اور صرف حق کو پہنچا دینا ہے۔ بار بار یہی آیت ہمیں ملتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ آپ کا کام صرف اور صرف حق کو پہنچانا ہے، باقی آپ ان کے ٹھیکیدار نہیں ہیں، آپ ان کے جو ہے وہ جواب دہ آپ ان کی طرف سے نہیں ہیں۔ اگر بہت زیادہ لوگ جہنم میں چلے گئے تو آپ سے نہیں سوال کیا جائے گا کہ آپ کے ہوتے ہوئے یہ لوگ جہنم میں کیوں چلے گئے۔ اسی طرح سے یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں سورہ رات کی آیت نمبر 40، اس میں کیا کہا جا رہا ہے کہ اور اگر ہم آپ کو اس میں سے کچھ دکھا دیں جس کا ہم ان سے وعدہ کرتے ہیں، یا آپ کو اٹھا لیں، تو آپ کے ذمہ تو صرف پہنچا دینا ہے، ہمارے ذمہ حساب لینا ہے۔ اب اس میں کیا کہا جا رہا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی کا حساب نہیں لیں گے کہ اس نے اچھا کیا، اس نے برا کیا، اس کو سزا ملنی چاہیے، اس کو نہیں ملنی چاہیے، نہیں، بلکہ حساب لینا وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، ٹھیک ہے؟ آیت نمبر 108 ہے، اس میں کیا کہا جا رہا ہے کہ مت گالیاں دو یا مت برا بلا کہو ان کو جنہیں یہ پکارتے ہیں اللہ کے سوا، تو وہ اللہ کو گالیاں دینے لگیں گے زیادتی کرتے ہوئے بغیر سوچے سمجھے۔ اسی طرح ہم نے ہر قوم کے لیے ان کے عمل کو مزین کر دیا ہے، پھر اپنے رب کی طرف ہی ان سب کو لوٹنا ہے، تو وہ ان کو جتلا دے گا جو کچھ وہ کرتے رہے تھے۔ اب یہاں یہ جو آیت ہے اس کو بہت اچھے سے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ دیکھیں، اگر آج کل کے حالات کے اوپر اگر رکھ کے دیکھیں نا، تو بہت بالکل یہ آیت فٹ آتی ہے کہ جس طرح سے آج کل ایک واقعہ جو ہے وہ بہت زیادہ گردش کر رہا ہے سویڈن کے حوالے سے، تو دیکھیں اب وہ کون ہے جنہوں نے یہ سارا کچھ کیا؟ ظاہر ہے وہ بھی اہل کتاب ہے نا، ان کے پاس بھی کتاب ہے، اپنی کتاب کے ہوتے ہوئے، اس کے ہونے کے باوجود وہ کسی دوسرے جو مذہب ہے اس کی کتاب کے ساتھ اس طرح سے بے حرمتی کر رہے ہیں۔ تو اس چیز سے کیا سمجھ آتا ہے؟ دیکھیں، ہر ایکشن کا ایک ری ایکشن ہوتا ہے، اگر آپ کوئی اچھا کام کریں گے اس کا جو ری ایکشن ہوگا وہ بھی اچھا ہی ہوگا، اسی طرح سے اگر آپ کوئی برا کام کریں گے تو اس کا ری ایکشن بھی آپ کو برا ہی ملے گا۔ اب انہوں نے ری ایکشن کیا، ایک برا انہوں نے ایکشن کیا، اور اس کے بدلے میں یا اس کے مقابلے میں آپ نے پوری دنیا میں دیکھا کہ جتنے بھی مسلمان تھے وہ سارے اشتعال میں آ گئے، انہوں نے غصے میں آ کے جو ہے وہ اپنے ہی جو ان کے
تھی انفراسٹرکچر تھا جتنا بھی تھا اس کو نقصان پہنچایا، ان کے جھنڈے جلا دیے یا کچھ بھی کیا یا پتلے بنا، جو کچھ بھی انہوں نے کیا، لیکن ایک ریئیکشن تھا نا. اسی طرح سے یہاں پہ بھی یہ بتایا جا رہا ہے کہ کسی بھی مذہب، اب یہاں پہ مخاطبت کس کے ساتھ ہو رہی ہے؟ مومنوں کے ساتھ. تو کیا کہا جا رہا ہے کہ کوئی بھی مذہب ہو آپ کے سامنے، ٹھیک ہے، چاہے وہ کرسچنز ہیں، چاہے وہ ہندوز ہیں، چاہے وہ بدھسٹ ہیں، کوئی بھی ہے، آپ کو یہ زیب نہیں دیتا کہ آپ کسی کے بھی جو ریلیجن ہے آپ اس کو گالی دیں، آپ ان کے معبودوں کو گالی دیں یا کچھ بھی کریں، یہ چیز آپ کو زیب نہیں دیتی. اور پھر اس کا نقصان کیا ہوگا کہ اگر آپ ان کے معبودوں کو گالی دیں گے تو بدلے میں وہ پھر آپ کے معبود کو گالی دیں گے. آپ تو ان کے معبود کو دے دیں گے، لیکن وہ جو دیں گے وہ تو ظاہر ہے وہ پھر بغیر سوچے سمجھے وہ بھی اسی طرح سے ری ایکشن دیں گے. تو یہ چیز پھر ایک جو ہے نا، یہ پھر بہت ایک غلط اس پہ چلی جائے گی کہ معاذ اللہ وہ پھر ظاہر ہے مسلمانوں کا معبود کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے. تو وہ اگر گالی دیں گے تو ان ریٹرن وہ کس کو گالی دیں گے؟ انڈائریکٹ وہ گالی کس کو دیں گے؟ اللہ تعالیٰ کو. تو یہی چیز ہے یہاں پہ اس سے منع کیا گیا ہے. تعویل خاص میں اگر دیکھیں گے تو مومنوں کو منع کیا گیا کہ جیسے مشرکین تھے وہ بتوں کو پوجتے تھے، لات منات عزا، ہم نے بہت اچھے سے پڑھا. اسی طرح سے تعویل عام میں اگر دیکھیں گے تو ہمارے لیے بھی یہ ایک میسج ہے کہ کبھی بھی کسی بھی مذہب کو گالی نہیں دینی چاہیے، ٹھیک ہے. اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آگے کیا کہا کہ اس طرح ہم نے ہر قوم کے لیے اس کے عمل کو مزین کر دیا ہے. اب جو بھی انسان ہے وہ جو بھی کچھ کرے گا، چاہے وہ انڈیویجولی ہے چاہے وہ کولیکٹیولی ہے، ٹھیک ہے، انفرادی طور پہ یا اجتماعی طور پہ، ہر بندہ جو بھی عمل کرے گا اس کا عمل اچھا عمل ہوگا تو وہ اللہ تعالیٰ اور اس کو بڑا چڑھا کے جو ہے وہ دکھائے گا، اگر برا عمل ہوگا تو وہ اس کو اسی طرح سے بڑا چڑھا کے بتائے گا، ٹھیک ہے. یہ ایک اس طرح سے سمجھ لیں کہ یہ ایک پروسیس ہے جو کہ جس طرح سے طے ہے وہ اسی طرح سے ہونا ہے. اور پھر آخر میں اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ آپ اپنے رب کی طرف، ظاہر ہے یہ جو کچھ بھی کریں گے آخر میں کیا ہوگا، یہ سارے کے سارے اپنے رب کی طرف ہی لوٹائے جائیں گے. بھلے یہ دنیا میں لات کو پوجتے ہیں، منات کو پوجتے ہیں، کوئی کرسچنز ہیں تو وہ حضرت عیسیٰ کو پوجتے ہیں، جس کو بھی پوجتے ہیں، جو بھی جہاں پہ بھی جس کو بھی پوجنے والا ہے وہ سب کے سب جائیں گے کہاں پہ؟ اللہ تعالیٰ کے پاس. وہ کہاں جمع ہوں گے؟ اللہ تعالیٰ کے پاس. تو اللہ تعالیٰ ایک بڑے طنزیہ انداز میں یہاں پہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جب یہ سارے اکٹھے ہو جائیں گے آخرت میں تو پھر اللہ تعالیٰ ان کو جتلا دے گا وہ کچھ جو وہ کرتے رہے تھے، ٹھیک ہے. یہاں پہ کیا کہا جا رہا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک طرح سے ایک انسٹرکشن دی جا رہی ہے، ٹھیک ہے، کہ آپ نے اپنے صحابہ کی ان کی جو ٹریننگ ہے وہ اس طرح سے کرنی ہے کہ کسی کا بھی اگر جو مذہب ہے، آپ کو پتہ ہے کہ اسلام کس طرح سے پھیلا، وہ زبردستی نہیں پھیلا تھا، ٹھیک ہے. کسی کو تلوار کے زور پہ یہ نہیں کہا گیا تھا کہ آپ اسلام قبول کرو نہیں تو آپ کا سر قلم کر دیا جائے گا، ٹھیک ہے، ایسا نہیں ہوا تھا. تو وہی ساری چیز ہے جو کہ یہاں پہ بیان کی جا رہی ہے کہ آپ نے مسلمانوں کو صرف اور صرف آپ نے ان کو کس طرح سے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا ہے. آپ نے اپنے جو آپ ان کو اس انداز سے سمجھائیں، ان کو خوشخبری دیں، ان کو ڈرائیں، ٹھیک ہے. کیوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا کہ آپ بشیر اور نذیر ہیں؟ اسی طرح سے ان سے پہلے بھی جتنے بھی پیغمبر تھے وہ سارے بشارتیں دینے والے، ڈرانے والے تھے. تو یہاں پہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی وہی بات کی جا رہی ہے کہ آپ نے صرف اور صرف جو ہے وہ ان کو ان کے معبودوں کو برا بلا نہ کہیں، بلکہ ان کو ڈرائیں بھی، ان کو جنت کی خوشخبریاں بھی دیں، جہنم سے بھی ڈرائیں. جو علم والے ہوں گے، جو غور و فکر کرنے والے ہوں گے وہ ان ساری چیزوں کو سمجھ لیں گے. آیت نمبر 109 ہے، اور وہ اللہ کی قسمیں کھا رہے ہیں شد و مد کے ساتھ، اگر ان کے پاس کوئی نشانی آ جائے تو وہ لازماً ایمان لے آئیں گے. کہہ دیجئے کہ نشانیاں تو سب اللہ کے اختیار میں ہیں، اور اے مسلمانوں تمہیں کیا معلوم کہ جب وہ نشانی آ جائے گی تب بھی یہ ایمان نہیں لائیں گے. اب یہاں پہ دیکھیں کہ کچھ جو مشرکین ہوتے تھے یا کچھ اہل کتاب ایسے ہوتے تھے کہ وہ معجزے کی ڈیمانڈ کرتے تھے. ہم نے اس سے پہلے بھی پڑھا کہ بہت سارے ایسے لوگ ہوتے تھے، وہ یہ کہتے تھے جس طرح سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو معجزے دکھائے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو معجزے دکھائے، حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم کو معجزے دکھائے، تو آپ بھی ہمیں کوئی معجزہ دکھائیں جس سے ہمیں یہ معلوم ہو جائے کہ آپ واقعی اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں. تو جب ہمیں یہ یقین ہو جائے گا تو پھر ظاہر ہے ہم بھی آپ کے اوپر ایمان لے آئیں گے. تو یہاں اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ آپ ان سے کہیے کہ
کہ نشانی عطا کرنا یا کوئی معجزہ اس کو معجزہ دکھانا وہ سارا کا سارا تو اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے، وہ چاہے گا تو معجزہ دکھائے گا، ورنہ تمہاری جو ڈیمانڈز ہیں ان کے اوپر تو اللہ تعالیٰ نہیں جائیں گے نا. تو یہاں پہ کیا کہا جا رہا ہے کہ یہ جو نشانیاں ہیں یہ ساری کی ساری اللہ کے اختیار میں ہیں. اور پھر اس کے بعد اسی آیت کے آخری حصے میں کیا کہا جا رہا ہے کہ اے مسلمانوں تمہیں کیا ہو گیا، تمہیں کیا معلوم ہے کہ جب وہ نشانی اگر آ جائے گی تو یہ اس کے باوجود بھی ایمان نہیں لائیں گے. اب یہ بات کیوں کہی گئی ہے؟ دیکھیں حضرت موسیٰ نے بھی تو کتنے زیادہ معجزات دکھائے تھے فرعون کے اس میں دربار میں جا کے. کیا فرعون ایمان لے آیا تھا؟ حضرت عیسیٰ نے بھی کتنے معجزات دکھائے، کیا ان کی قوم ایمان لے آئی تھی؟ حضرت صالح نے جو معجزہ دکھایا تو کیا ان کی قوم لے آئی تھی ایمان؟ تو یہاں پہ کیا کہا جا رہا ہے کہ یہ جو معجزہ کر رہے ہیں، یہ جو نشانی مانگ رہے ہیں، تو یہ اگر نشانی ان کے پاس آ گئی یا ان کو دکھا، پھر تو ساری کہانی ختم ہو جائے گی نا، پھر تو سارا سین ڈراپ ہو جائے گا. اگر دیکھیں ہم نے اس سے پہلے بھی تو بہت ساری قوموں کے بارے میں پڑھا کہ جنہوں نے معجزات مانگے تو معجزات جب رونما ہو گئے، جب انہوں نے نہیں مانا تو پھر ظاہر ہے پھر ایٹ دا اینڈ رزلٹ کیا ہوا کہ ان قوموں کو ہی صفحہ ہستی سے مٹا دیا گیا. اب چونکہ یہ آخری نبی ہیں، یہ آخری امت ہے، اس کے بعد نہ کسی نبی نے آنا ہے نہ کسی امت میں آنا ہے، تو اگر یہاں پہ اگر معجزہ رونما ہو جاتا ہے یا اللہ تعالیٰ اپنی کوئی نشانی بتا دیتے ہیں، دکھا دیتے ہیں، پھر اس کے بعد بھی کوئی ایمان نہیں لاتا، تو پھر آپ خود سوچیں کہ پھر اس کے بعد تو پھر کوئی بھی نہیں رہ جاتا نا، ایسا کوئی پوائنٹ نہیں رہ جاتا کہ اب اس قوم کو تباہ و برباد نہ کیا جائے. تو یہاں پہ اس چیز کو بہت اچھے سے سمجھنے کی ضرورت تھی. اہل مشرکین کو یہ کہا گیا کہ یہ جو نشانی ہے یہ اگر ان کو دکھا بھی دی جائے گی، پہلے تو اللہ تعالیٰ نے یہ پختہ ارادہ کر لیا ہے کہ اس امت میں جو ہے وہ نہیں آئیں گے، معجزات جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ نہیں رونما کریں گے. لیکن اسی کے جواب میں اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ اگر یہاں پہ اگر بالفرض اگر کر بھی دیا جائے، کوئی معجزہ رونما ہو بھی جائے، تو یہ پھر بھی ایمان نہیں لے کے آئیں گے، کیونکہ ان کے دل جو ہیں نا وہ سخت ہو چکے ہیں. آیت نمبر 110 ہے کہ اور ہم ان کے دلوں اور ان کی نگاہوں کو الٹ دیں گے جس طرح وہ ایمان نہیں لائے تھے پہلی مرتبہ، اور ہم ان کو چھوڑ دیں گے اپنی سرکشی کے اندر بھٹکتے ہوئے. اب یہاں پہ اگر ہم دیکھیں تو کیا کہا جا رہا ہے کہ یہ جو دلوں کو اور ان کی نگاہوں کو الٹ دینے کی بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے. یہ اگر اس کو ہم دیکھیں گے، اس کو اچھے سے سمجھیں گے تو یہ پورا ایک فلسفہ جو ہے وہ بیان کیا جا رہا ہے، ٹھیک ہے. اب اس کے پیچھے کیا حکمت ہے کہ جب بھی اللہ تعالیٰ کسی کو کوئی صلاحیت دیتے ہیں یا کسی کو کوئی بھی جو ہے وہ چیز عطا کی جاتی ہے، کوئی نشانی عطا کی جاتی ہے، لیٹ سپوز اگر ہم علم کی بات کریں تو اگر اللہ تعالیٰ کسی کو علم اگر دیتا ہے، اگر وہ اس علم کو آگے اگر اسپریڈ آؤٹ کرتا ہے تو اس سے کیا ہوتا ہے، اس کے اپنے علم میں اضافہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے. کہتے ہیں نا کہ انسان خود پڑھ کے نہیں سیکھتا جتنا وہ آگے کسی کو پڑھا کے سیکھتا ہے. اسی طرح سے اگر جیسے اللہ تعالیٰ نے آنکھیں عطا کی ہوئی ہیں تو آنکھوں کو جتنا استعمال کریں گے آپ کی جو بصارت ہے وہ اتنی ہی زیادہ اسٹرانگ ہوگی. سیم اسی طرح جس کو اگر اللہ تعالیٰ نے دماغ دیا ہوا ہے، اگر وہ دماغ کو استعمال کرتا ہے تو اس کا دماغ جو ہوتا ہے اس کی تھنکنگ براڈ ہو جاتی ہے، اس کا جو سوچنے کا نظریہ ہوتا ہے وہ براڈ ہو جاتا ہے، وہ عقل و فہم اس کا بڑھ جاتا ہے. اسی طرح سے اگر کوئی اس چیز کو نہیں یوز کرتا تو پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ جو اللہ تعالیٰ نے نعمت دی ہوئی ہوتی ہے وہ آہستہ آہستہ وہ کیا ہوتا ہے وہ کم ہونا شروع ہو جاتی ہے. اور وہ کم ہوتے ہوتے کیا ہوتا ہے کہ ایک پوائنٹ ایسا آتا ہے کہ وہ بالکل ختم ہو جاتی ہے. تو یہاں پہ اسی طرح سے ایک چیز کو اس آیت میں بیان کیا جا رہا ہے کہ یہ جو حق تھا، ٹھیک ہے، اب حق کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت، ان کی نبوت، اور پھر اس کے بعد یہ قرآن پاک، یہ حق ہے نا. تو حق کو پہچاننے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے اندر جو ہے وہ اس کے باطنی طور پہ اس کو صلاحیت دی ہوئی ہے، ٹھیک ہے. ہر انسان کے اندر اچھے اور برے کی تمیز کرنے کا پوٹینشل موجود ہوتا ہے. اب یہ
اوپر جو ہے وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اگر تو وہ جو صلاحیت جو کوالٹی اللہ تعالیٰ نے اس کو دی ہوئی ہے اگر وہ اس کو استعمال کرتا ہے برابر استعمال کرتا ہے تو وہ اس کی جو صلاحیتیں ہوتی ہیں وہ نکھر کے سامنے آتی ہیں. لیکن اگر کوئی ان کو پس پش ڈال دیتا ہے اگر وہ جو نعمتیں اللہ نے دی ہوئی ہیں ان سے استفادہ حاصل نہیں کرتا تو پھر کیا ہوتا ہے کہ آہستہ آہستہ وہ چیز ختم ہو جاتی ہے, سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے. تو یہاں پہ اسی طرح سے ایک اور اگزامپل کے ذریعے سے دیکھیں کہ جس طرح سے اب دیکھیں ہر انسان کے اندر اگر دیکھا جائے بائی برتھ ایمان موجود ہوتا ہے, ٹھیک ہے. اب دنیا پہ آ کے پھر اس کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ میں نے کس راستے کی طرف یا اس کے پیرنٹس یا جو بھی اس کا جو سراؤنڈنگس ہوتی ہیں وہ اس کو لگا دیتے ہیں, وہ اسی طرف چلا جاتا ہے. لیکن اگر وہ اس چیز کو اپنے اندر کو ٹٹولے, اگر وہ اپنے آپ کو جانچنے کی اگر وہ کوشش کرے تو اس کو اپنے اندر وہ ہر چیز وہ نظر آ جاتی ہے, اس کے اوپر حق واضح ہو سکتا ہے اگر وہ چاہے. اسی طرح سے ہر انسان کے اندر نارمل اگر ایک انسان کی بات کی جائے تو ہر انسان کے دل میں جو ہوتا ہے نا وہ ایک ایمان کی اگر کہیں نا ایمان کا کچھ نہ کچھ حصہ موجود ہوتا ہے. فرق صرف کیا ہوتا ہے کہ آپ نے اس ایمان کو پہچاننا ہوتا ہے. اور جیسے ہی کوئی اپنے اس ایمان کو پہچان لیتا, اکثر ایسا ہوتا ہے نا کہ جب ہم کسی بھی ایسی دینی محفل میں جاتے ہیں یا جب ہم کوئی ایسی بات سن لیتے ہیں یا آخرت سے ریلیٹڈ ہم کوئی بات سن لیتے ہیں تو وہ ہمارے دل پہ بڑا اثر کر جاتی ہے, ٹھیک ہے. تو وہ کس وجہ سے ہوتا ہے, وہ اسی ایمان کی وجہ سے ہوتا ہے کہ وہ جو ہلکی سی ایک چھوٹی سی رائے کی دانے کے برابر بھی اگر چنگاری ہوتی ہے نا تو اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے ایک بہت بڑا الاؤ جو ہوتا ہے وہ روشن ہو جاتا ہے, ایک بہت بڑی آگ جو ہوتی ہے وہ اس کے اندر روشن ہو جاتی ہے جو کہ اس کے لیے کیا ہوتا ہے آگے روشنی کا باعث ہوتی ہے, ٹھیک ہے. لیکن اس کے برعکس اگر کوئی شخص جان بوجھ کر مسلسل کسی بات کو ڈینائی کرتا رہتا ہے, کسی بات سے انکار کرتا رہتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے کہ نوبت اس کی کہاں آ جاتی ہے کہ اس کے اندر سے وہ صلاحیت ختم ہو جاتی ہے. ہم نے سورہ بقرہ کے اندر پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ جب کوئی نہیں مانتا تو پھر اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں اس کے دل کے اوپر مہر لگا دیتے ہیں. پھر جب جس کے دل کے اوپر مہر لگ گئی, جس کی آنکھوں کے جس کے کانوں کے اوپر مہر لگ گئی, پھر تو آپ اس کے سامنے وہ کہتے ہیں نا بھینس کے آگے بھین بجانے والا معاملہ ہو جاتا ہے. آپ بھلے کتنی ہی ان کے آگے نشانیاں پیش کر دیں ان کے اوپر پھر اثر نہیں ہوتا. تو یہاں پہ یہ جو آیت ہے اس کے اندر اسی چیز کو جو ہے وہ قائم بیان کیا گیا ہے کہ جب بھی کسی کے اوپر پہلی مرتبہ جو ہے وہ حق وہ آشکار ہوتا ہے, جب بھی اس کو پتہ چلتا ہے تو کیا ہوتا ہے کہ اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کی طرف سے حجت قائم ہو جاتی ہے کہ انہوں نے حق کو پہچان لیا, ان کے دلوں نے ان کی روحوں نے اس چیز کی گواہی دے دی ہے. اور پھر کیا ہے حق کیا ہے کہ انہوں نے اس کو فوراً مان لیا تو وہ ان کے لیے اب حجت بن گیا. لیکن اس کے برعکس جو اس چیز سے انکار کر دیتے ہیں تو پھر ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے پھر کیا کہا ہے کہ سزا کے طور پر ان کے دلوں کو اور ان کی نگاہوں کو الٹ دیں گے. یعنی کہ اب وہ کتنے ہی معجزے دیکھ لیں وہ ایمان نہیں لائیں گے. اور اسی طرح سے آخر میں کیا کہا گیا کہ ہم ان کو چھوڑ دیں گے ان کی اپنی سرکشی کے اندر تاکہ وہ بھٹکتے رہیں. یعنی کہ پھر جو اس طرح کی سچویشن ہو جاتی ہے تو پھر اس میں اللہ تعالیٰ بھی انسان کو ڈھیلا چھوڑ دیتے ہیں کہ اب اس کی ظاہر سدھرنے کا اس کا اندر جو تھا پوٹینشل وہ اس نے یوز نہیں کیا, تو اب یہ جس طرف جانا چاہے چلا جائے, کیونکہ اس کے لیے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے آخرت میں جو ہے وہ جہنم کا جو تھا وہ فیصلہ کر لیا. تو یہ ایک بہت گہری آیات ہیں جن کو بہت اچھے سے سمجھنے کی ضرورت ہے. بھلے تعویل عام ہے یا خاص ہے لیکن ہم نے ان کو بہت اچھے سے سمجھنا ہے. آگے دیکھیں آیت نمبر 111, اور اگر ہم ان پر فرشتے اتار دیتے اور مردے بھی ان سے گفتگو کرتے اور ہم تمام چیزیں لا کر ان کے روبرو جمع کر دیتے تب بھی یہ ایمان لانے والے نہ تھے مگر یہ کہ اللہ چاہے, لیکن ان کی اکثریت جو ہے وہ جاہلوں پر مشتمل ہے. اب یہاں پہ دیکھیں تو کیا کہا جا رہا ہے کہ جس طرح سے مشرکین کہتے ہوتے تھے کہ بھئی اللہ تعالیٰ نے یہ کس طرح کہ ایک یتیم ایک انسان ہے جس کی کوئی حیثیت نہیں ہے سوسائٹی میں, اس کا کوئی مقام نہیں ہے, اس کے پاس مال و دولت نہیں ہے, اس کو اللہ تعالیٰ نے رسول بنا دیا. پھر وہ کیا کہتے ہوتے تھے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے اس کو رسول ہی بنانا تھا تو اس کے ساتھ کوئی فرشتہ رکھ دیتا کہ جو اس کے کام کر دیتا, جو اس کے جو ضروریات تھیں ان کو پوری کر دیتا. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ اگر آسمانوں سے فرشتے بھی اتار دیے جائیں
ٹھیک ہے. یا پھر کیا ہو کہ ان کی جو اگر قبروں میں سے مردے بھی اٹھ کے اگر ان کے ساتھ باتیں کرنا شروع ہو جائیں تو یہ تب بھی ایمان نہیں لائیں گے. ٹھیک ہے. یہاں پہ کیا کہا جا رہا ہے کہ یہ جو ایک حجت کی جس کو عادت ہو جاتی ہے نا، پھر وہ کسی طور پہ بھی کسی بھی قیمت پہ وہ کسی بھی بات سے وہ ایگری نہیں ہوتا ہے. جس کے اندر یہ چیز پیدا ہو جائے کہ اس نے ہر بات کے اندر وہ نقص نکالنا ہے، کیڑے نکالنے ہیں، ہر بات کی کھال نکالنی ہے، ہر بات کو جو ہے وہ اس نے اس کے اندر سے کوسچنز نکالنے ہیں، تو پھر وہ کسی بھی بات پہ وہ انسان پھر متفق نہیں ہوتا ہے. آخر میں کیا کہا گیا کہ ان کی اکثریت جو ہے وہ جاہلوں پر مشتمل ہے. یہاں پہ کس کے ساتھ طویل خاص میں بات ہو رہی ہے؟ مشرکین کے ساتھ. اب جاہل کس کو کہتے ہیں؟ جو کہ جذباتی قسم کے لوگ ہوتے ہیں، جو کہ عقل سے کام نہیں لیتے ہیں. ٹھیک ہے. جذبات میں آ جاتے ہیں نا کہ ہر چیز کو جو ہے وہ اس کے اوپر غور و فکر نہیں کرنا، اس کو سوچنا سمجھنا نہیں ہے. بس جس طرح سے کسی نے کوئی بات کی اور اس کی جو اسی کے ریئیکشن میں بس اسی طرح کی بات جو ہے وہ آگے کر دی. تو یہاں پہ کیا کہا گیا کہ یہ سارے کے سارے جاہل ہیں، ان کے اوپر کسی بھی بات کا اثر نہیں ہونا. آیت 112 ہے. اور اس طرح ہم نے ہر نبی کے دشمن بنا دیے انسانوں اور جنوں میں سے شیاطین، وہ ایک دوسرے کو اشاروں کنایوں میں پرفریب باتیں پہنچاتے رہتے ہیں گمراہ کرنے کے لیے، اور اگر آپ کا رب چاہتا تو وہ یہ نہ کر سکتے. تو چھوڑیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ان کی افرا پردازیوں میں. اب یہاں اگر اس آیت کو دیکھیں گے تو اس میں کیا کہا جا رہا ہے کہ ہر نبی یا ہر انسان، ٹھیک ہے، اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے کہ شیطان جو ہوتا ہے وہ اس کے لیے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اسی طرح سے اب یہاں پہ جو غور کرنے والی بات ہے وہ کیا ہے کہ انبیاء جو تھے ظاہر ہے وہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھے اور وہی والا کام کر رہے تھے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے شیاطین کو ان کے خلاف کیوں کھڑا کر دیا؟ تو یہاں اس بات کو ہم نے یہ سمجھنا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے، اور اس کے پیچھے مقصد کیا ہے؟ صرف اور صرف سچائی اور خلوص کا، ان کے خلوص اور ان کی سچائی کا امتحان ہوتا ہے. ٹھیک ہے. کیونکہ اب یہ چیز ہمیں معلوم ہے کہ حق اور باطل وہ تو ہمیشہ ان کے اندر جو ہے وہ ایک کشمکش جو ہے وہ لگی ہوئی ہے. ٹھیک ہے. تو یہ کشمکش کیوں ہوتی ہے؟ اسی لیے کہ کھرے اور کھوٹے کی پہچان ہو سکے اور پتہ چل سکے کہ کون واقعی جو ہے وہ اہل مومن ہیں، کون حق پرست ہیں، اور کون جو ہیں وہ صرف جھوٹا دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہاں جی ہم جو ہیں وہ ایمان لے آئے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ جو کشمکش ہوتی ہے وہ کس لیے ہوتی ہے؟ تاکہ آئیڈینٹیفائی کیا جا سکے کہ کون اللہ تعالیٰ سے سچی محبت کرتا ہے اور کون صرف دعووں کی جو ہے وہ حد تک ہی ہے. ٹھیک ہے. یہاں پہ اگر ہم دیکھیں تو اگر یہ شیاطین کے حوالے سے ہی دیکھیں تو مسند احمد کی ایک حدیث ہے 21261. اس میں کیا کہا جا رہا ہے کہ ایک دفعہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو ذر ان سے وہ روایت کرتے ہیں کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں تھے، تو مسجد میں وہ شریک ہو گئے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ اے ابو ذر کیا تم نے نماز پڑھ لی ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں. تو پھر انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھیجا کہ آپ جاؤ اور نماز پڑھ کے آؤ. تو ابو ذر کہتے ہیں کہ وہ گئے اور پھر انہوں نے نماز پڑھی. جب وہ دوبارہ مسجد وہ ان کی جو محفل تھی اس میں دوبارہ شریک ہوئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کیا فرمایا کہ اے ابو ذر، انسانوں اور جنات میں سے شیاطین کے شر سے اللہ کی پناہ مانگا کرو. تو یہ جو شیاطین والی بات ہے، تو یہ چاہے کوئی انسان ہے چاہے کوئی نبی ہے، ٹھیک ہے، وہ کس بھی اس پہ ڈیزگنیشن پہ ہے، یہ جو شیاطین ہوتے ہیں وہ ہر اس پہ ہر ایک مقام پہ وہ انسانوں کے جو راستے کی رکاوٹ کے طور پر وہ کھڑے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اب اسی طرح سے اگر ہم دیکھیں گے تو مشکات کی جو حدیث ہے 67، اس سے بھی ہمیں اسی طرح کا ایک جو ہے وہ کانٹیکس نظر آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے. تو دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے رسول تھے، لیکن ان کا جو ہر انسان کے ساتھ مطلب فرشتہ بھی ہے اور شیطان بھی ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے ہیں کہ ان کے ساتھ جو شیطان تھا وہ اللہ تعالیٰ کی جو مدد تھی یا اللہ تعالیٰ کی حکمت سے وہ ان کا مطیع ہو چکا تھا. ٹھیک ہے. وہ ان کو کوئی بھی غلط راستے کی طرف وہ ان کو نہیں لے کے جاتا تھا. لیکن ایک عام انسان کی بات کی جائے
تو عام انسان جو ہوتا ہے وہ اب اس آیت میں کیا کہا گیا کہ وہ ایک دوسرے کو اشاروں کے نایوں میں وہ اس طرح سے بات کرتے ہیں. اب وہ کون، وہ سے کیا مراد ہے، ایک انسان اور پھر اس کے ساتھ اس کا جو شیطان ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو اب یہ شیطان کس طرح سے بات کرتا ہے اشاروں کے نایوں میں، یعنی کہ لیٹ سپوز اگر کوئی ایک انسان ہے، اگر کسی نے اس کے خلاف اگر کوئی بات کر دی تو وہ الٹا جو ہے وہ شیطان اب اس کے ذہن میں ایک چیز ڈال دیتا ہے کہ اللہ یہ تو اس نے تمہارے بارے میں کیا بات کر دی ہے، اس نے دیکھو تمہیں یہ کہہ دیا، اس نے تمہیں اس طرح سے کہہ دیا، برا کہہ دیا. اب وہ انسان کیا ہوتا ہے، اب اس کو یہ تو نہیں اس کو یہ احساس تو نہیں ہو رہا ہوتا، یا اس کو یہ تو نہیں فیل ہو رہا ہوتا ہے کہ یہ شیطان ہے جو مجھے غلط راستے پر ڈال رہا ہے، بلکہ کیا ہوتا ہے کہ وہ خود ہی اس کے ذہن میں یہ خیالات آ رہے ہوتے ہیں کہ اس نے مجھے یہ بات کیوں بول دی ہے، اس نے مجھے اس طرح سے کہا، میری اپنی بھی تو سیلف رسپیکٹ ہے. تو یہ جو چیزیں ہوتی ہیں، اگر انسان اگر اس کی ڈیپتھ میں جائے تو یہ سارا کا سارا اسی شیطان جن کا کام ہوتا ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے ساتھ، ٹھیک ہے، چھوڑا ہوا ہے. اب کیوں چھوڑا ہوا ہے، اس کے پیچھے بھی اللہ تعالیٰ کی حکمت ہی ہے. ہماری یہ جو آج کی آیات ہیں ان کے اوپر اگر ہم غور کریں گے تو ہمیں بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ نظر آئیں گی کہ جن کو سمجھنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. اب اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ ہر ایک کے ساتھ اس طرح کا معاملہ کیا ہوا ہے، اور اس کے پیچھے حکمت کیا ہے، تاکہ معلوم ہو سکے کہ کھرا کون ہے اور کھوٹا کون ہے، کون جو ہے وہ سچی محبت کا دعویٰ کر رہا ہے، جس طرح سے ہم نے پیچھے دیکھا. ٹھیک ہے، اور اسی آیت میں آگے کیا کہا جا رہا ہے کہ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ، اور اگر آپ کا رب چاہتا تو وہ یہ نہ کر سکتے. اب دوبارہ سے وہی والی بات آ گئی ہے کہ اگر آپ کا رب چاہتا تو یہ سارے والے معاملات نہ ہوتے. اسی طرح سے اب دیکھیں جس طرح سے مشرکین کی بات ہو رہی، ہمیں یہ بات اس چیز کے اوپر ہمیں اپنا پختہ یقین رکھنا چاہیے کہ ہمارے ساتھ اگر کوئی اچھا معاملہ ہوتا ہے تو وہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے. اگر کوئی ہمارے ساتھ خدا نہ خواستہ کوئی بری بات ہوتی ہے، کوئی برا عمل ہو جاتا ہے، یا ہم سے کوئی گناہ سرزد ہو جاتا ہے تو وہ بھی اللہ کے اذن سے ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اس کو کبھی بھی جو ہے وہ ہم کسی دوسرے انسان کے اوپر کبھی بھی نہیں ڈالنا چاہیے کہ فلاں نے یہ کیا تو اس کی وجہ سے جو ہے تو یہ کام ہو گیا. یا اکثر جو ہے وہ ہمارے سننے میں یہ بات آ رہی ہوتی ہے کہ فلاں نے جادو کر دیا، تعویذ کر دیا، جس کی وجہ سے جو ہے وہ ہمارے گھروں کے حالات ایسے ہو گئے، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا. یا کسی کی اگر دو لوگوں کی لڑائی ہو جائے گی تو وہ کہیں گے نہیں جی تیسرا بندہ کسی کے سر لگا دیں گے، اس نے یہ بات کی تھی تو اس وجہ سے یہ سارے معاملات ہو گئے. تو نہیں، یہاں پہ ہمیں اپنا عقیدہ بہت اسٹرانگ کرنے کی ضرورت ہے کہ جب بھی ہمارے ساتھ کوئی بھی اچھی، ہم وہ ایمان، اس میں ہم نے دیکھا نا ایمان مفصل میں ہم کیا کہتے ہیں کہ اچھی اور بری تقدیر کا مالک کون ہے، اللہ تعالیٰ ہے. تو جب وہاں پہ ہم کہتے ہیں تو جب عمل کی باری آتی ہے تو اس ٹائم پہ ہم کیوں یہ بات بھول جاتے ہیں کہ اگر ہمارے ساتھ کوئی بھی اچھی بات ہوگی یا بری بات ہوئی تو وہ کسی انسان کی طرف سے نہیں تھی، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھی. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ اس چیز کو بہت اچھے سے سمجھنے کی ضرورت ہے. اب اس میں کیا کہا جا رہا ہے کہ دیکھیں ہمیں یہ معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مرضی کے بغیر درخت سے پتا بھی نہیں گر سکتا. ٹھیک ہے، کوئی بھی کام ہوگا وہ اللہ تعالیٰ چاہیں گے تو وہ ہوگا. اب جس طرح سے یہ مشرکین ان کے اوپر کر رہے تھے، ظلم کر رہے تھے، اسلام ہمیں پتہ ہے کہ کتنی مصیبتوں اور مشکلوں سے جو ہے وہ آج ہم تو بڑے آسانی کے ساتھ کہہ دیتے ہیں کہ ہم لوگ مسلمان ہیں. ٹھیک ہے، لیکن جو مسلمان ایکچوئل مسلمان تھے انہوں نے اس اسلام کی خاطر کتنی قربانیاں دی ہیں، لیکن وہ سب کچھ کیا ہوا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے اذن سے ہوا. ہم نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کس طرح سے اذیت دی گئی. ٹھیک ہے، لیکن اس کے پیچھے اللہ تعالیٰ کی مرضی تھی، وہ اللہ تعالیٰ کے اذن سے ہوا تھا. اسی طرح سے ہم نے دیکھا کہ کس طرح سے حضرت حمزہ جو کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے، جن کو جنگ بدر میں قتل کیا گیا، اور وہ سارا ہم نے کتنا وہ سارا اس میں غزوہ احزاب میں تو وہ سارا ہم نے دیکھا. اسی طرح سے ہم نے دیکھا کہ حضرت سمیہ جو اسلام کی پہلی شہید خاتون تھی، ان کو کس طرح سے جو تھا وہ شہید کیا گیا، ہم نے ان کے بارے میں بھی ہم جانتے ہیں. تو یہ جتنی بھی چیزیں ہیں یہ ساری کی ساری اللہ تعالیٰ کے اذن سے ہوئی تھی. یہ ایسے نہیں تھا کہ بس ایسے ہی بس وہ مشرکین کو اللہ تعالیٰ نے بس کھلی چھوٹ دے دی کہ وہ اللہ تعالیٰ کو یہ مقصود تھا کہ اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتا تھا کہ اگر ان کو ڈھیل دی ہوئی ہے تو یہ کس حد تک جا سکتے ہیں.
ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد ہم نے اس میں بھی دیکھا تھا کہ جس طرح سے حضرت سارہ علیہ السلام کے بارے میں ہم نے دیکھا تھا کہ وہ جب وہ ہجرت کر کے گئے تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام، تو ان کے ساتھ بھی وہ بادشاہ جو تھا وہ عورتوں کو، خوبصورت عورتوں کو جو تھا وہ اٹھا کے لے آتے ہوتے تھے، بادشاہ کی خدمت میں پیش کر دیتے تھے. تو وہاں پہ جو اس کا ہاتھ شل ہو جاتا تھا، جب وہ اس بادشاہ نے حضرت سارہ کی طرف ہاتھ بڑھانے کی جب کوشش کی تھی، تو وہ کیا ہوا تھا، اللہ کے اذن سے اس کا وہ جو بادشاہ تھا اس کا ہاتھ شل ہو گیا. تو وہاں پہ اگر اللہ تعالیٰ اس کا ہاتھ شل کر سکتا تھا تو یہاں پہ بھی کر سکتا تھا. جب حضرت سمیہ کو ابو جہل نے اتنی بری طرح سے ان کو قتل کیا تھا تو اللہ تعالیٰ اس کے ہاتھ شل کر سکتا تھا، لیکن نہیں کیے. ٹھیک ہے. اسی طرح سے ہم نے دیکھا تھا کہ جیسا سورہ یاسین کے اندر وہ بستی میں 2 انبیاء کو بھیجا تھا اللہ تعالیٰ نے، اور بستی والوں نے ان کو جو تھا وہ اگنور کر دیا. تو پھر اسی بستی کے اندر سے ایک شخص آیا تھا جس نے کہا تھا کہ بھائی تم ان کی بات مانو، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف تمہیں بلا رہے ہیں. تو بستی والوں نے کیا کہا کہ یہ ہماری برادری کا ایک بندہ اٹھ کے، ہماری بستی کا ایک بندہ اٹھ کے باہر سے آنے والوں لوگوں کو جو ہے وہ سپورٹ کر رہا ہے، ان کو جو سچا کہہ رہا ہے. تو انہوں نے کیا کیا، اس کو قتل کر دیا. اب اللہ تعالیٰ چاہتا تو اس کو قتل نہ کر سکتے تھے نا، لیکن اللہ تعالیٰ نے کر دیا. پھر اسی کے جواب میں ہم نے سورہ یاسین کے اندر ہی دیکھا تھا کہ جس شخص کو قتل کر دیا تھا، اس نے پھر جب وہ شہید ہو گیا اور اللہ تعالیٰ نے اس کی روح کو، جیسے ہمیں یہ معلوم ہے کہ شہید جو ہوتا ہے وہ مرتا نہیں ہے، تو اس کے کیا ورڈز تھے کہ اس نے کیا کہا تھا کہ کاش کہ میری قوم کو یہ معلوم ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے میری بخشش کر دی ہے اور مجھے کتنا معزز بنا دیا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ کے اذن سے ہوتی ہیں اور اللہ تعالیٰ کی مرضی سے ہوتی ہیں. تو یہاں پہ ہمیں اپنا جو مین جو ہمارا پوائنٹ ہے، جو پوائنٹ آف لرننگ ہے، وہ کیا ہے کہ ہم نے ہر چیز میں اپنا عقیدہ جو ہے وہ بہت اسٹرانگ رکھنا ہے کہ جو بھی ہے وہ اللہ تعالیٰ کے اذن سے ہو رہا ہے. آیت 113 ہے، اور ایسا اس لیے تھا تاکہ مائل ہو جائیں ان کی طرف ان لوگوں کے دل جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، اور تاکہ وہ اس کو پسند کر لیں اور پھر وہ اپنے برے اعمال جو کہ اس کا انبار جمع کرنا چاہتے ہیں جمع کر لیں. اب اس میں کیا کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ ان ساری چیزوں کو کیوں ہونے دیتا ہے، تاکہ یہ جن لوگوں کا ایمان نہیں ہے آخرت کے اوپر، ظاہر جس کا ایمان ہوتا ہے آخرت کے اوپر، جس کو یہ پتا ہوتا ہے کہ میں نے اللہ تعالیٰ کے آگے حاضر ہونا ہے، میں نے اپنے سارے کاموں کا جو بھی کرتوت میں نے کی ہوں میں ان کی جواب دہی کرنی ہے، تو پھر تو وہ اتنی حد تک نہیں جاتا نا، اتنی ایکسٹریم تک نہیں جاتا. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ اس کے پیچھے کیا وجہ ہے، تاکہ وہ اپنے جو گناہ ہیں ان کے وہ پہاڑ بنا لے گناہوں کے، تاکہ آخرت میں جو ہے وہ اسی کو بیس بنا کے تو ان کو جو ہے وہ عذاب دیا جائے. اور پھر اس میں کیا کہا جا رہا ہے، تاکہ وہ اس کو پسند بھی کریں اور اپنے برے اعمال کا جو انبار جمع کر رہے ہیں وہ جو کرنا چاہتے ہیں وہ جمع کر لیں. تو یہاں پہ ہم یہ چیز دیکھتے ہیں کہ کسی بھی سوسائٹی کے اندر پاک اور ناپاک یا طیب یا خبیث، یہ جو چیزیں ہوتی ہیں نا، یہ مکسڈ ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. اور یہی جو ساری چیزیں ہوتی ہیں، جو آزمائشیں ہوتی ہیں، وہی ان لوگوں کو مطلب پاک سے ناپاک کو علیحدہ کر دیتی ہیں، طیب سے خبیث کو علیحدہ کر دیتی ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ جو تکلیفیں ہوتی ہیں، جو آزمائشیں ہوتی ہیں، جو امتحانات آتے ہیں، یہ سارے کے سارے اسی چیز کو بیچ میں سے وہ اسکروٹنی ہوتی ہے نا، کہ اس کے ذریعے سے جو ہوتا ہے نا، جو طیب چیزیں ہوتی ہیں، جو پاک ہوتے ہیں، جو پاک انسان ہوتے ہیں، وہ علیحدہ ہو جاتے ہیں. آیت نمبر 114 ہے، کیا میں اللہ کے سوا کوئی اور حکم ڈھونڈوں، اور وہی تو ہے جس نے تمہاری طرف ایک بڑی مفصل کتاب نازل کی ہے، اور اللہ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنہیں ہم نے پہلے کتاب دی تھی وہ جانتے تھے کہ یہ نازل کی گئی ہے آپ کے رب کی طرف سے حق کے ساتھ، تو ہرگز نہ ہو جانا شک کرنے والوں میں. اب یہاں پہ کیا کہا جا رہا ہے کہ جس طرح سے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ کہتے ہوتے تھے، ڈیمانڈز کرتے ہوتے تھے کہ بھائی آپ جو ہے وہ ہمارے معبودوں کی جو ہے وہ پرستش شروع کر دیں، ان کو معبود مانیں، ان کو برا بلا نہ کہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے سے ان کو کیا جواب دیا کہ تم اللہ تعالیٰ کو مانتے ہو، اس کو اپنا رب مانتے ہو، لیکن پھر اس کو چھوڑ کر تم جو ہے وہ اس طرح سے باطل معبود اکٹھے کر لیے ہیں. تو کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ میں بھی اسی طرح سے جو ہے وہ انہی معبودوں کو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے سوا میں کسی اور کی پرستش کروں؟ اب یہاں پہ اگر ہم دیکھیں
تو جس طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عیسائیوں کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا بیٹا ہے، سیم اسی طرح سے مشرکین کا انہوں نے بھی اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں بنایا ہوا تھا نا. تو اسی کے جواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ سورہ زخرف کی آیت نمبر 81 ہے کہ ان سے کہو کہ اگر رحمان کی کوئی اولاد ہوتی تو سب سے پہلے اس کی عبادت کرنے والا میں ہوتا. تو اس چیز سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جس طرح سے یہ بیٹے اور بیٹیاں یہ سب کچھ انہوں نے بنایا ہوا ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہہ رہے ہیں کہ اگر واقعی میں اگر اللہ تعالیٰ کی کوئی اولاد ہوتی تو سب سے پہلے اس کی عبادت کرنے والا میں ہوتا. لیکن چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہہ رہے ہیں کہ مجھے معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کوئی اولاد نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور واقعی اس کی کوئی اولاد نہیں ہے. تو یہاں پہ یہ ایک سمجھانے والا انداز ہے مشرکین کو بھی، اہل کتاب کو بھی، کہ اللہ تعالیٰ کی کوئی اولاد نہیں ہے. اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی بھی شریک نہیں ہے. تو یہ جس طرح سے تم جو ہے وہ باطل معبود ڈھونڈے ہوئے، سیم وہی چیز جو ہے وہ مجھے بھی اسی راستے پہ ڈال رہے ہو کہ میں بھی جو ہے وہ جو حقیقی معبود ہے اس کو چھوڑ کر یہ جو باطل معبود ہے ان کی جو ہے وہ پرستش شروع کر دوں. آگے کیا کہا جا رہا ہے کہ وہی تو ہے جس نے تمہاری طرف ایک بڑی مفصل کتاب نازل کی ہے. اب یہاں پہ اگر دیکھیں گے تو مفصل کتاب، اب یہ کتاب قرآن پاک کی بات ہو رہی ہے، لیکن اس سے پہلے بھی تو کتابیں نازل کی گئی تھیں، ٹھیک ہے. اب کیا ہے کہ وہ یہ جانتے تھے کہ یہ جتنی بھی کتابیں نازل ہوئی ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں، ٹھیک ہے. تو اس میں تو پھر کوئی شک بھی نہیں ہونا چاہیے تھا. جیسے پیچھے میں نے وہ اس کا حوالہ دیا تھا سویڈن کا، تو وہ کیا ہیں؟ وہ بھی تو اہل کتاب ہے نا. اب ان کو کیا ہے، وہ کیوں اس چیز میں ایک مبتلا ہیں کہ وہ ان کو یہ کیوں یہ نہیں لگتا کہ یہ کتاب بھی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے. تو یہی ساری چیزیں ہیں جو کہ ہمیں دیکھنے کو ملتی ہیں تاویل عام میں اگر بات کر لیں یا تاویل خاص میں. تو یہ ایک بہت بڑی ایک بات ہے کہ یہ جو کتاب ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے. اور اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ جس طرح سے یہ بھی ہم بہت اچھے سے جانتے ہیں کہ یہ جو کتاب ہے یہ کوئی عام کتاب نہیں ہے کہ جس کے ساتھ جو ہے وہ کھلواڑ کر لیا جائے، جس طرح سے یہود نے اپنی کتابوں کے ساتھ کیا، ٹھیک ہے. انہوں نے اپنی کتاب کو کتاب جانا ہی نہیں، انہوں نے اس کو مانا ہی نہیں، تبھی تو انہوں نے اس کو چھپا لیا، تبھی تو انہوں نے اتنی ریکٹیفیکیشنز کی. تو یہی چیز ہے کہ یہاں پہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ کوئی عام کتاب نہیں ہے، یہ وہ کتاب ہے کہ جس کا ایک لفظ بھی اگر آپ پڑھتے ہیں تو آپ کو 10 نیکیاں ملتی ہیں. ہمارے پاس حدیث موجود ہے ان ساری چیزوں کے اوپر کہ قرآن پاک ایسی کتاب ہے، یہ کوئی عام کتاب نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ ہے. اور اس کے پڑھنے والوں کے لیے، اس کو سمجھنے والوں کے لیے کتنے زیادہ اجر و ثواب ہیں، یہ ساری چیزیں ہماری آنکھوں کے سامنے ہیں. آیت نمبر 115: اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رب کی بات تو سچائی اور عدل پر مبنی ہونے کے اعتبار سے درجہ کمال تک پہنچ چکی ہے، اس کی باتوں کو کوئی بدلنے والا نہیں، وہ سب کچھ سننے والا، جاننے والا ہے. یہاں پہ اگر ہم دیکھیں گے تو کیا کہا جا رہا ہے، جس طرح سے سورہ مائدہ میں ہم نے دیکھا تھا کہ وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ میں نے تمہارے لیے آج دین کو مکمل کر دیا اور تم پر اپنی جو نعمت ہے اس کا اتمام کر دیا. اور کیا کہا کہ تمہارے لیے اسلام کو بحیثیت دین جو ہے وہ پسند کیا ہے. تو یہاں پہ یہ جو چیز تھی یہ مسلمانوں کے لیے ایک بہت بڑا ایک ریوارڈ ہے، ٹھیک ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے اسلام کو پسند کیا. اب اسی میں کیا کہا جا رہا ہے کہ اس کی باتوں کو کوئی بدلنے والا نہیں، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کہا نا، تو اللہ تعالیٰ کی بات کو کوئی بھی بدلنے والا نہیں ہے. اگر کوئی اس طرح کی حرکت کرتا بھی ہے تو اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ سمیع علیم، یعنی کہ اللہ تعالیٰ سننے والا بھی ہے اور اللہ تعالیٰ جاننے والا بھی ہے. آیت نمبر 116: اور اگر تم پیروی کرو گے زمین میں بسنے والوں کی اکثریت کی تو وہ تمہیں اللہ کے راستے سے لازماً گمراہ کر دیں گے. یہ نہیں پیروی کر رہے مگر ظن کی، اور یہ نہیں کچھ کر رہے سوائے اس کے کہ انہوں نے کچھ اندازے مقرر کر رکھے ہیں. اب یہاں پہ اگر ہم دیکھیں گے تو اس میں کیا کہا جا رہا ہے کہ بہت بڑی بات جو بتائی جا رہی ہے وہ کیا ہے کہ یہ نہیں پیروی کر رہے ہیں صرف اور صرف زمین میں بسنے والوں کی. اب پیروی کس کی کرنی چاہیے تھی؟ اللہ تعالیٰ کی، لیکن پیروی کس کی جا رہی ہے؟ زمین میں بسنے والوں کی. تو اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ وہ اگر تم ان کی پیروی کرو گے تو وہ ضرور تمہیں رستے سے گمراہ کر دیں گے، یعنی سیدھے راستے سے ہٹا دیں گے.
اگر یہاں پہ اگر ہم ایک ایگزامپل کے تھرو اگر اس بات کو سمجھیں، یہ اکثریت کی پیروی کی، تو بالکل ایک نارمل ایک یوزل سی کامن سی ایک ایگزامپل میں آپ کو دوں گی. دیکھیں جیسے ایک عورت کسی گھر میں شادی کر کے جاتی ہے، تو وہ کیا ہوتا ہے کہ وہ ایک اکثریت کے اس میں آ جاتی ہے نا، کنٹرول میں آ جاتی ہے. اب اکثریت میں کیا ہوتا ہے، وہ اس کے ساس سسر آ جاتے ہیں، نندیں آ جاتی ہیں، دیور جیٹھ آ جاتے ہیں. تو کیا ہوتا ہے کہ وہ پھر اس اکثریت کی پیروی جو ہوتی ہے وہ اس کے اوپر فرض ہو جاتی ہے، اس نے اسی اکثریت کو فالو کرنا ہوتا ہے. تو یہاں پہ کیا کہا جا رہا ہے کہ وہ لازماً تمہیں رستے سے گمراہ کر دیں گے. بہت ساری مثالیں ہمیں ملتی ہیں کس طرح سے. اگر یہ تو میں نے ایک کامن سی ایگزامپل دی، اسی طرح اگر آپ دیکھ لیں، اگر بڑے پیمانے پہ دیکھیں، جیسے ہم اپنے ملک میں دیکھ لیں کہ ایک ڈیزنگنیشن ہے، اس کے اوپر اکثریت کے پاس جو ہوتا ہے وہ اس کے اختیارات آ جاتے ہیں. ٹھیک ہے، تو جب بھی کیا ہوتا ہے کہ زمین کے اوپر اگر کسی کے پاس بہت زیادہ تعداد میں بہت زیادہ لوگوں کے پاس اگر اختیارات آ جائیں، تو اس کا کیا نقصان ہوتا ہے کہ وہ پھر جو چیز ہوتی ہے وہ پھر تباہی کی طرف وہ چلی جاتی ہے. وہ پھر اس میں کوئی بھی خیر کا اس سے ایکسپیکٹیشنز نہیں رکھی جا سکتی ہیں کہ اب اس میں کوئی خیر ہوگا یا اس میں کوئی اچھی بات نکل کے آئے گی. ہمیشہ وہ کیا ہوتا ہے کہ وہ بات پھر بہت بگڑنے والی حد جو ہوتی ہے وہ ہو جاتی ہے. اسی طرح سے آگے کیا کہا جا رہا ہے کہ وہ تو محض گمان کی پیروی کرتے ہیں اور محض کیا سرائیاں کرتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں ہمارے سامنے موجود ہیں کہ جب بہت سارے لوگ رائے دینے والے ہوتے ہیں تو وہ پھر اس میں محض کیا سرائیاں ہی ہوتی ہیں. اسی طرح سے یہاں پہ ہم دیکھ لیں سورہ صافات اس کی آیت نمبر 71، اس سے بھی ہمیں اسی طرح کا جو کانٹیکسٹ ہے وہ ملتا ہے کہ حالانکہ ان سے پہلے بھی بہت سارے لوگ گمراہ ہو چکے تھے. اور سورہ یوسف میں بھی جو ہے اس میں بھی ملتا ہے کہ یہ جو آپ کے چاہنے کے باوجود بھی اکثر لوگ جو ہیں وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں. یعنی کہ اگر آپ کتنا بھی کوشش کر لیں یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے، کیونکہ یہ گمراہی کی جو سٹیج ہے، لاسٹ سٹیج، اس تک پہنچ چکے ہیں. اب ان لوگوں نے نہیں رائے راست پہ آنا. آیت نمبر 117 ہے، یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رب خوب جانتا ہے اس کو جو اس کے رستے سے بھٹکے ہوئے ہیں، اور وہ خوب واقف ہے ان سے جو کہ ہدایت کی راہ پر ہے. اس آیت میں اگر آپ دیکھیں گے تو دو کیٹیگریز جو ہیں وہ ہمیں اس میں نظر آ رہی ہیں. ٹھیک ہے، ایک تو اللہ تعالیٰ ان کو بھی جانتا ہے جو کہ رائے راست پہ ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ ان کو بھی جانتا ہے جو کہ گمراہ ہو چکے ہیں. ٹھیک ہے، تو دونوں جو کیٹیگریز ہیں اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں خوب اچھے سے جانتا ہے. آیت نمبر 118، پس کھاؤ ان چیزوں میں سے جس پر اللہ کا نام لیا گیا ہو، اور اگر تم اس کی آیات پر ایمان رکھتے ہو. آیت نمبر 119 ہے، تمہیں کیا ہے کہ تم نہیں کھاتے وہ چیزیں جس پر اللہ تعالیٰ کا نام لیا گیا ہو، جبکہ اللہ تفصیل بیان کر چکا ہے تمہارے لیے ان چیزوں کی جو کہ حرام کی گئی تھی تم پر، سوائے ان چیزوں کے کہ تم مجبور ہو جاؤ اس کے کھانے کے لیے. تو یقیناً بہت سے لوگ ایسے ہیں جو کہ بغیر علم کے اپنی خواہشات کی بنا پر لوگوں کو گمراہ کرتے پھرتے ہیں. یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رب خوب جانتا ہے ان حد سے تجاوز کرنے والوں کو. اب یہ جو دو آیات ہیں، دیکھیں کانٹیکس یہاں پہ چینج ہو گیا کہ کیا بتایا جا رہا ہے دوبارہ سے. یہ وہی والا کانٹیکس ہے جس کو ہم نے سورہ مائدہ کے اندر بہت اچھے سے پڑھا تھا. ٹھیک ہے، اور سورہ مائدہ کی آیت نمبر 4 میں ہم نے دیکھا تھا کہ وہ پوری کمپلیٹ ایک جو تھا وہ لسٹ بتا دی گئی تھی کہ کیا چیزیں حلال ہیں، کس طرح سے آپ نے کھانا ہے. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ وہی چیز آپ استعمال کرو گے جس کے اوپر اللہ تعالیٰ کا نام لیا گیا ہوگا. ٹھیک ہے، تو الحمدللہ اگر اس چیز کو ہم دیکھیں تو ابھی ریسنٹ ہمارا اس کے کھانے کے جو آداب تھے اس کے اوپر ٹاسک بھی ہو چکا ہے. اس میں بھی ہمیں احادیث کے تھرو، آیات کے تھرو ہمیں پتہ چلا کہ کیا چیز جو ہے وہ ہمارے لیے حلال ہے، کس طرح سے ہم اس کو استعمال کر سکتے ہیں. اسی طرح آگے جو اس میں جب کہا گیا ٹاسک میں بھی ہم نے یہ چیز دیکھی تھی کہ ہمیشہ جو ہے وہ کھانا جو ہے وہ ہمیں دائیں ہاتھ سے کھانا چاہیے. ٹھیک ہے، بائیں ہاتھ سے کیونکہ شیطان کھاتا ہے. اور اسی طرح سے جو ہے وہی چیزیں کھانی ہیں جس کے اوپر اللہ تعالیٰ کا نام لے کر ذبح کیا جائے گا. اسی طرح ہمیں سورہ حج کی آیت نمبر 34 اور سورہ مائدہ سے بھی جو ہے وہ ہمیں اسی طرح کا کانٹیکسٹ ملتا ہے. تو یہاں پہ ہمیں بہت ساری جو ہے وہ چیزیں نظر آتی ہیں کہ جن کو ہمیں اچھے سے سمجھنے کی ضرورت ہے.
اب اس کے بعد جیسے سورہ مائدہ کے اندر ہی ہم نے بہت اچھے سے اس آیت کو دیکھا تھا کہ تمہیں کیا، جس طرح آیت نمبر 119 میں یہ کہا گیا کہ تمہیں کیا ہے کہ تم نہیں کھاتے ہو وہ چیزیں جس پر اللہ کا نام لیا گیا ہو. تو بہت ڈیٹیل سے ہم نے وہاں پہ بحیرہ، صاحبہ اور حام ان ساری چیزوں کے بارے میں دیکھا تھا کہ وہ جس طرح سے جانوروں کو چھوڑ دیتے ہوتے تھے اللہ تعالیٰ کے نام پر، یا اپنے اللہ تعالیٰ کے نام پہ تو نہیں بلکہ اپنے معبودوں کے نام پر وہ ان کو چھوڑ دیتے تھے، پھر ان کا شکار نہیں کر سکتے تھے، ان کو کوئی کچھ کہہ نہیں سکتا تھا، اس کا دودھ استعمال نہیں کر سکتے تھے. تو یہاں اللہ تعالیٰ نے وہ ساری چیزوں کا جو ہے وہ ذکر کیا ہے، انہی ساری باتوں کو جو ہے وہ دوبارہ سے روٹیٹ کر کے یہاں پہ اب بیان کیا جا رہا ہے. اسی طرح سے ہم نے یہ بھی چیز پڑھی تھی کہ اگر کوئی مجبور ہو جائے حرام کھانے کے اوپر تو پھر وہ جو ہے اس کے لیے بھی ایک شرط ہے کہ اگر بالکل اس انسان کی جان جو ہے وہ بالکل خطرے میں ہے اور اگر اس کو نہیں ملے گی خوراک تو وہ اس کی موت واقع ہو جائے گی، تو اگر اس طرح کی کوئی سچویشن ہوتی ہے تو پھر اس میں اجازت ہے، لیکن پھر بھی اتنا نہیں ہے کہ آپ جو ہے وہ اس سے رغبت حاصل کر لیں. ٹھیک ہے، تو یہ وہی ساری آیات ہیں جو الحمدللہ ہم بہت اچھے سے ان کو پڑھ چکے ہیں. آیت نمبر 120 دیکھیں. اور چھوڑ دو ہر طرح کے گناہ کو، وہ کھلا ہوا ہو یا پھر چھپا ہوا ہو، یقیناً وہ لوگ گناہ کماتے ہیں انہیں جلد ہی بدلہ ملے گا اس کا وہ جو جمع کرتے ہیں. اب یہاں پہ اگر ہم دیکھیں گے تو کیا کہا گیا ہے کہ آیت کے اندر کیا لفظ استعمال کیا گیا، وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ. ظاہر کیا کہتے ہیں، یعنی کہ جو ظاہر جو کھلا ہوا ہے، اسم کہتے ہیں گناہ کو، ٹھیک ہے، اور باطن یعنی کہ چھپا ہوا، یعنی کہ آپ نے کوئی بھی گناہ چاہے وہ کھلا ہوا ہے، چاہے وہ ظاہر ہے، چاہے وہ چھپا ہوا ہے، آپ نے اس کو چھوڑ دینا ہے. ٹھیک ہے، تو اس میں اب کیا کہا جا رہا ہے کہ صحیح بخاری کی حدیث ہے 4634، اس میں کیا کہا جا رہا ہے کہ اللہ سے زیادہ اور کوئی غیرت مند نہیں، یہی وجہ ہے کہ اس نے بے حیائیوں کو حرام قرار دیا. اب اس بات کو بہت اچھے سے سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کس چیز کو حرام قرار دیا، خواہ وہ ظاہر ہو خواہ وہ پوشیدہ ہو، اور اللہ کو اپنی تعریف سے زیادہ کوئی چیز پسند نہیں ہے. اسی طرح سے ہم دیکھیں صحیح مسلم کی حدیث ہے 6516، اس میں کیا کہا جا رہا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نیکی اور گناہ کے بارے میں سوال کیا گیا تو آپ نے فرمایا نیکی اچھا خلق ہے اور گناہ وہ ہے کہ جو تمہارے دل میں کھٹکے اور تم ناپسند کرو کہ لوگوں کو اس کا پتہ چل جائے گا. تو یہاں یہ جو چیز بیان کی گئی ہے اس کو بہت اچھے سے سمجھنا ہے، یعنی کہ یہ جو ظاہر الاسم و باطنہ، ان ورڈز کو جو ہے وہ بہت اچھے سے سمجھنا ہے. ٹھیک ہے، اب ظاہر اور باطن کے بارے میں ہم نے دیکھ لیا کہ ظاہر گناہ سے کیا مراد ہے کہ جو انسان کھلے عام کھلے طور پہ وہ جو ہے وہ کرتا ہے. ٹھیک ہے، حلال حرام جائز ناجائز، ٹھیک ہے، اس میں کیا ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کو چھوڑ دینا، یہ کیا کہلاتا ہے کھلا گناہ یعنی کہ ظاہر گناہ. تو یہ جو ظاہر گناہ ہے اس کے بارے میں سورہ اعراف کی آیت نمبر 33 ہے، اس میں کیا کہا گیا ہے کہ آپ کہہ دیجئے یقیناً میرے رب نے بے حیائیوں کو حرام قرار دیا گیا. سیم وہی بات جو کہ حدیث کے اندر ہمیں نظر آتی ہے، اور اس سے ظاہر ہوں یا پوشیدہ اور گناہ اور ناحق ظلم کو، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک کرو اور جس کی اللہ تعالیٰ نے کوئی دلیل بھی نازل نہیں کی ہے، اور یہ کہ تم اللہ تعالیٰ پر وہ بات کرو جس کا تم علم نہیں رکھتے. تو یہاں پہ دیکھیں ہمیں بالکل وہ ساری چیزیں نظر آتی ہیں جو کہ ظاہراً گناہ کے زمرے میں آتی ہیں. اسی طرح سے اگر دیکھا جائے تو جو باطنہ کا ورڈز یوز کیا گیا یعنی کہ جو چھپے ہوئے گناہ ہیں، تو چھپے ہوئے گناہ کیا ہوتے ہیں جو کہ جو گناہ انسان کی عقل سے جو ہے وہ چھپ جاتے ہیں، جنہیں انسان جو ہے وہ گناہ سمجھتا ہی نہیں ہے. اب اس میں کون سے گناہ آ جاتے ہیں کہ جہاں پہ اللہ تعالیٰ کا حکم چھوڑ کر انسان جو ہے وہ سپرسٹیشنز کی طرف چلا جاتا ہے کہ نہیں یہ کام کر لیا تو یہ ہو جائے گا. اگزامپل کے تھرو اگر کہوں تو جیسے کالی بلی گزر گئی تو نہیں جی اس نے یہ اب نہیں ہے یہ تو یہ ہو جائے گا، وہ کہتے ہیں نا اپشگن ہو جائے گا، نہیں چلنا چاہیے، راستہ بدل دو. اسی طرح سے شیشہ ٹوٹ گیا تو نہیں یہ بہت پتہ نہیں اب اس کا کیا. تو یہ گناہ ہیں، یہ چھپے ہوئے گناہ ہیں جو کہ انسان اس کا مرتکب ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو
یہاں پہ جو یہ ظاہر اور باطنی جو گناہ ہیں یہ کیا ہے کہ یہ بندے کو اس طرح اتنا گناہ گار کر دیتے ہیں کہ انسان جو ہوتا ہے وہ جب ان میں مبتلا ہو جاتا ہے، چاہے وہ کھلے گناہ ہوں چاہے وہ چھپے ہوئے گناہ ہوں، تو انسان جو ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے جو احکامات ہوتے ہیں ان سے دور ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، وہ اس حد تک گناہ ہو جاتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ وہ انسان جو ہوتا ہے وہ نہ اللہ تعالیٰ کے حقوق کی وہ پرواہ کرتا ہے، نہ ہی وہ حقوق العباد کی پرواہ کرتا ہے، ٹھیک ہے، تو یہاں پہ جو ہے وہ کیا کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو کیا کہا کہ ظاہری اور باطنی گناہوں سے جو ہے وہ آپ نے ان کو چھوڑ دینا ہے، یعنی چھپ کر بھی یا پھر علانیہ، ٹھیک ہے، ان جتنے بھی یہ جو گناہ کی جو اقسام ہے وہ بتائی گئی، ان کو جو ہے وہ آپ نے چھوڑ دینا ہے تاکہ یہ آپ کے لیے آخرت میں جو ہے وہ عذاب کا باعث نہ بنے۔ اسی طرح سے آگے دیکھیں کیا کہا جا رہا ہے کہ اور یقیناً شیاطین اپنے ساتھیوں کو وہی کرتے ہیں تاکہ وہ تم سے جھگڑیں۔ اب یہ جو مشرکین مکہ ہوتے تھے وہ کیا کرتے ہوتے تھے، طرح طرح کی حجت بازیاں کرتے ہوتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اور پھر کس طرح سے وہ کہ جیسے وہ ان سے پوچھتے تھے اگر حلال کر دیا تو یہ چیز حلال ہے تو یہ حرام ہے، ٹھیک ہے، تو یہ حلال اگر تم خود اگر مارو گے تو وہ حلال ہو جائے گا، اور جو چیز اگر اللہ مار دے گا تو وہ حرام ہو جائے گی، مطلب ایک حجت ہے نا، جس طرح سے ہم نے دیکھا سورہ مائدہ کی آیت نمبر سورہ مائدہ میں ہم نے پڑھا تھا کہ کوئی بھی جانور اگر وہ اونچائی سے گر کے مر جائے گا، وہ خود اپنی موت مر جائے گا، طبعی موت مر جائے گا، یا کوئی دوسرا جانور اس کو سینگ مار کے مار دے گا تو وہ حرام قرار دیا گیا نا۔ اب وہ جو خود مر گیا اس کو یہ کیا کس طرف منسوب کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف، کہ اس کو اللہ نے مارا ہے۔ اب جس کو اللہ نے مارا ہے اس کو تم حرام قرار دے رہے ہو، اور جس کو تم خود مارتے ہو اس کو تم حلال کر رہے ہو، یعنی کہ جو چیز اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے اس کو پسے پوش ڈال دیا اور انسانوں کے اوپر لگا دیا کہ تم اس کو حلال حرام کر رہے ہو۔ تو یہ چیزیں ہوتی تھیں جو کہ مشرکین جو ہوتے تھے ان چیزوں کے اوپر وہ بحث کرتے تھے۔ اب اس کے پیچھے کیا ہوتا تھا، مین ایلیمنٹ کون ہوتا تھا، شیاطین، جن کے بارے میں ہم نے پچھلی آیات میں پڑھا۔ تو یہی اب یہاں پہ آگے کیا کہا جا رہا ہے کہ اگر تو تم وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ، اگر تو تم ان کا کہنا مانو گے تو تم بھی مشرک ہو جاؤ گے، یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے، یا انہی کے تفسد سے اہل ایمان کو یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ جو کچھ بھی کر رہے ہیں ان کی باتوں پہ نہیں جانا، اگر ان کی باتوں پہ جاؤ گے تو تم بھی گمراہ ہو جاؤ گے۔ آگے دیکھیں آیت نمبر 122، اس میں کیا کہا جا رہا ہے، بھلا جو کوئی تھا مردہ پھر ہم نے اسے زندہ کر دیا اور ہم نے اس کے لیے روشنی کر دی، اب اس کے ساتھ وہ چل رہا ہے لوگوں کے مابین، کیا وہ اس شخص کی طرح ہو جائے گا جو اندھیروں میں بھٹک رہا ہو اور اس سے وہ نکلنے والا بھی نہ ہو؟ اس طرح مزین کر دیا گیا ہے ان کافروں کے لیے جو کچھ یہ کر رہے ہیں۔ اب یہاں پہ اگر ہم دیکھیں گے تو اس میں کیا کہا جا رہا ہے کہ جس طرح سے پیچھے بیان کیا گیا، ٹھیک ہے، کہ روشنی کا منبع جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی جو نازل کردہ کتاب ہے اسی کے اوپر اگر آپ چلیں گے تو آپ کے لیے روشنی ہوگی، ٹھیک ہے۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ سورہ ابراہیم میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کتاب کو ہم نے اپنے رسول پر نازل کیا تاکہ اللہ کے حکم کے مطابق وہ لوگوں کو ہر قسم کی تاریکیوں سے نکال کر روشنی میں لا کھڑا کر دے۔ اسی طرح سورہ بقرہ میں بھی ہم نے یہ والا مضمون دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے ایمانداروں کا مربی اور دوست وہ ہے جو کہ ان انسانوں کو ہر قسم کے جو اندھیرے ہیں ان سے نکال کر روشنی کی طرف لاتا ہے، اور اسی میں یہ کہا گیا کہ کفار کے جو دوست ہیں وہ شیاطین ہیں، انہیں ایمان اور توحید کی روشنی سے وہ نکال کر ہمیشہ ان کو کیا کرتے ہیں، وہ شرک اور بدعات کے رستے کے اوپر ڈال دیتے ہیں، اور پھر کیا ہوتا ہے جب وہ ان رستوں کے اوپر ڈلتے ہیں تو ان کے گناہ جو ہوتے ہیں وہ بڑھ جاتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ روشنی سے اندھیروں کی طرف وہ چلے جاتے ہیں۔ تو یہاں پہ کیا کہا گیا، ہم اگر اس چیز کا انالیسس کریں گے تو ہمارے سامنے کیا بات آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ جو روشنی ہوتی ہے اس میں اگر کوئی انسان اپنی زندگی بسر کرتا ہے تو وہ پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ کفر اور شرک کی تاریکیوں میں سے وہ نکل آتا ہے، وہ اپنے آپ کو وہ اندھیروں میں نہیں چھوڑتا، ٹھیک ہے، وہ روشنیوں کی طرف آ جاتا ہے۔ اسی طرح سے سورہ احود میں ہم دیکھتے ہیں کہ دونوں گروہوں کی مثال ایسی ہے جیسے ایک آدمی اندھا اور بہرا ہو
اور دوسرا دیکھنے والا اور سننے والا، تو کیا یہ دونوں آپس میں برابر ہیں؟ تو کیا تم نصیحت حاصل نہیں کرتے ہو؟ آیت نمبر 24 آئیے. اسی طرح سے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 257 جس کا میں نے ذکر کیا، اس میں بھی جو ہے وہ ہمیں یہی چیز نظر آتی ہے. تو یہاں پہ بہت کلیئر جو ہے وہ نظر آ رہا ہے یہ ساری چیز، جو کہ ہمیں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ سمجھا رہے ہیں کہ ہم نے جو ہے وہ اپنا جو کوئی بھی اگر فار ایگزامپل اگر کوئی ایک انسان ہے، اگر اس کے وہ اگر اپنی زندگی کو جو ہے وہ اس حوالے سے وہ گزارتا ہے کہ پہلے وہ بہت زیادہ تاریکیوں میں تھا، ٹھیک ہے، پھر اللہ تعالیٰ نے جس طرح سے پہلے میں نے بات کی تھی کہ ایک آیت میں تھا کہ ہر انسان کے اندر ایمان والا ایلیمنٹ موجود ہوتا ہے، صرف اس کو پرکھنے کی ضرورت ہوتی ہے. تو جب کسی انسان کی زندگی گزرتی ہے بہت زیادہ برائیوں میں یا گناہوں میں، لیکن اگر اللہ تعالیٰ چاہتا ہے اس کو ہدایت دے دیتا ہے، اس کے سینے کو قرآن سے منور کر دیتا ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے کہ جب ایک دفعہ اس کو روشنی مل جاتی ہے تو وہ جو ہلکی سی جو روشنی ہوتی ہے وہ بڑھتے بڑھتے پورا ایک الاؤ بن جاتا ہے، وہ اس کے لیے پھر پورا ایک سمندر بن جاتا ہے، جو کہ اس کو ہمیشہ جو ہے وہ سیدھے راستے کی طرف ہی لے کے جاتا ہے. اور پھر جو اس طرح کے اس راستے پہ گامزن ہو جاتا ہے وہ ہمیشہ پھر کیا کرتا ہے، وہ قرآن کو ہی اپنا جو ہے وہ امام بنا لیتا ہے، وہ قرآن ہی کے بتائے ہوئے اصولوں کے اوپر اپنی زندگی بسر کرتا ہے. تو یہاں پہ کیا کہا جا رہا ہے کہ ایک وہ انسان جو کہ اپنی زندگی کو کمپلیٹلی جو ہے وہ قرآن کے جو یا پھر اللہ اور رسول کے تابع کر لیتا ہے وہ، اور اسی کے برعکس ایک ایسا انسان جو کہ جہالت میں مبتلا ہے، جو کہ گمراہیوں میں مبتلا ہے، جو بے حیائیوں میں مبتلا ہے، وہ اور یہ دونوں کبھی بھی برابر نہیں ہو سکتے ہیں. آیت نمبر 123. اور اس طرح ہم نے ہر بستی میں بڑے بڑے مجرم کھڑے کیے تاکہ وہ ان میں خوب سازشیں کریں، حالانکہ وہ مکر نہیں کرتے مگر اپنی جانوں کے ساتھ، لیکن انہیں اس کا شعور نہیں ہے. اب یہاں پہ دیکھیں تو جس طرح سے پیچھے آیت میں بات کی گئی تھی کہ ہر انسان کے ساتھ شیطان ہے، اسی طرح سے اب اس کو تھوڑا سا براڈ وے میں ایکسپلین کیا جا رہا ہے کہ ہر بستی کے اندر بھی اگر دیکھیں تو ہر کہیں پہ بھی کوئی بھی کمیونٹی ہے، کوئی بھی ایک گروپ ہے، وہاں پہ آپ کو ضرور کوئی نہ کوئی ایسا شخص ملے گا جو کہ ہمیشہ جو ہے نا وہ گمراہی کی طرف لے کے جانے والا ہوتا ہے، ٹھیک ہے. تو یہاں پہ کیا کہا جا رہا ہے کہ یہ جو انسان ہوتا ہے جو مجرم ہوتا ہے، جو گناہوں کی طرف لے کے جاتا ہے، تو وہ کیا ہوتا ہے کہ وہ اپنی مکاریوں سے، اپنی چال بازیوں سے وہ لوگوں کو آزمائش میں تو ڈال سکتا ہے، ٹھیک ہے، وہ ان کے راستے میں رکاوٹیں تو کھڑی کر سکتا ہے، لیکن وہ جتنے بھی مکر و فریب کر لے، جتنی بھی چالیں یا سازشیں یا جو کچھ بھی جتنی بھی پلاننگز وہ کر لے، تو اس کا وبال کیا ہوگا؟ دنیا میں تو وہ نقصان پہنچا سکتا ہے مسلمانوں کو فار دا ٹائم بینگ، ٹھیک ہے، لیکن اس نے اپنے لیے جو ہے نا وہ ایک لانگ لاسٹنگ، ٹھیک ہے، دنیا پہ جو کرے گا وہ فار دا ٹائم بینگ ہوگا، ایک چھوٹے تھوڑے عرصے کے لیے، لیکن اس کے لیے جو ہوگا وہ ہمیشہ کے لیے ہوگا، لانگ لاسٹنگ ہوگا، اس کا وہ نہ ختم ہونے والا عذاب ہوگا، ٹھیک ہے. تو یہاں پہ بھی اس چیز کو بھی ہم نے بہت اچھی طرح پڑھا کہ انسانوں کی جو تیار کردہ چالیں ہوتی ہیں وہ اتنی پائیدار نہیں ہوتی جتنی اللہ تعالیٰ کی چالیں ہوتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ جب جہاں پہ کہیں پہ اگر چال چلتا ہے تو پھر انسان جو ہوتا ہے نا وہ اپنی آنکھوں سے دیکھتے سنتے سمجھتے وہ اتنا بے بس ہو جاتا ہے کہ وہ پھر کچھ بھی نہیں کر سکتا. آیت نمبر 124 ہے. اور جب ان کے پاس قرآن کی کوئی آیت آتی ہے تو کہتے ہیں کہ ہم ہرگز ایمان نہیں لائیں گے جب تک کہ ہمیں بھی وہی چیز نہ دے دی جائے جو اللہ کے دوسرے رسولوں کو دی گئی تھی. اللہ بہتر جانتا ہے وہ اپنی رسالت کا کام کس سے لے اور کس طرح سے لے. عنقریب پہنچے گی ان مجرموں کو بہت ہی ذلت اللہ کے ہاں سے اور سخت عذاب ان کی چال بازیوں کے سبب جو وہ کر رہے ہیں. اب یہاں پہ اگر ہم دیکھیں گے تو اس میں کیا کہا جا رہا ہے، جیسے سورہ فرقان کی آیت نمبر 21 ہے، اس میں کیا کہا، جو لگ گئے ہمارے حضور پیش ہونے کی، جو لوگ ہمارے حضور پیش ہونے کی امید نہیں رکھتے وہ کہتے ہیں کہ کیوں نہ فرشتے ہمارے سامنے نازل کیے گئے یا پھر ہم اپنے رب کو اپنے سامنے دیکھیں. حقیقت یہ ہے کہ یہ لوگ اپنے آپ میں مغرور ہیں اور سرکشی میں حد سے گزر چکے ہیں. سیم وہی والی باتیں جو کہ ہم نے پیچھے جو ہے وہ پچھلی آیات میں دیکھ لی کہ جس طرح سے ان
کی ڈیمانڈز ہوتی تھیں مشرکین مکہ کی یا اہل کتاب کی، تو یہاں پہ بھی جو ہے وہی چیز ساری کی جا رہی ہے. اور پھر اس کے علاوہ یہاں پہ ایک اور چیز جو ہے، ایک اور ان کی طرف سے ایک اشکال تھا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ رسالت کا کام کس کو دے دیا، یہ کیوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے جو ہے وہ رسالت یا نبوت کا منصب دے دیا، یہ تو اس کے اہل نہیں تھے. ٹھیک ہے، تو اسی کے جواب میں یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ اس نے رسالت کا کام کس سے لینا ہے، کب لینا ہے، کس طرح سے لینا ہے. تم لوگ جو ہے وہ اس میں یہ چیز ڈیسائیڈ کرنے والے نہیں ہو. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ جو رسالت ہے یہ ایک بہت ہی عظیم منصب ہے، یہ ایک بہت عظیم پوسٹ ہے. اب اس کے لیے اللہ تعالیٰ ہر ایک، وہ کہتے ہیں نا ایرے غیرے نتھو غیرے کو پکڑ کے اس کو رسالت والا منصب تو نہیں دے دیا جائے گا جیسے ہمارے ملک میں ہوتا ہے، کوئی بھی اٹھ کے وزیر بن جاتا ہے یا وزیر اعظم بن جاتا ہے. ٹھیک ہے، اب وہ اس کا اہل ہے یا نہیں ہے، یہ چیز تو ہم بعد میں ہم بھگتتے ہیں نا کہ وہ اس کا اہل تھا، ہم نے تو اٹھا کے اس کو ایک پوسٹ دے دی، وہ اہل بھی تھا اس کا کہ نہیں تھا، تو یہ ہم بہت بعد میں وہ چیز ہمارے اوپر آشکار ہوتی ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ چیز اللہ تعالیٰ کے لیے نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ہر ایک کو جانتا ہے، اسے یہ معلوم ہے کہ اس نے کس کو کون سی پوز دینی ہے. ٹھیک ہے، تکے کی بنیاد پہ کوئی کام نہیں ہوتے جیسے ہم لوگ کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ایسے نہیں کیا، اللہ تعالیٰ نے بہت ہی دیکھتے بھالتے جانتے ہوئے جو ہے، اگر وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ منصب دیا تو اس کے پیچھے بہت بڑی وجہ تھی، اور وہ وجہ ان مشرکین کو سامنے نظر بھی آتی ہوتی تھی. کیونکہ جب تک ہم دیکھتے ہیں کہ جب تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان نہیں کیا تھا تو تب تک ان کو وہ صادق اور امین کہتے ہوتے تھے، ان کے وہ گن گاتے ہوتے تھے. لیکن جیسے ہی انہوں نے اپنی نبوت کا اعلان کیا تو پھر ان کو ان کے اندر خامیاں نظر آنا شروع ہوگی کہ اس کو کیوں نبوت دے دی، اس کو یہ، اس کے پاس تو مال و دولت نہیں ہے، یہ نہیں ہے، تو کیوں اس کو رسالت جو ہے وہ دے دی گئی. تو یہاں پہ کیا کہا جا رہا ہے کہ عنقریب پہنچے گی ان مجرموں کو، یعنی کہ ان گناہگاروں کو، بہت ہی ذلت اللہ کے ہاں سے. اب یہ مجرم کون تھے؟ جنہوں نے جرم کیا تھا. کیا جرم کیا تھا؟ کہ انہوں نے رسالت میں شک کیا تھا. سورہ غافر کی آیت نمبر 60 ہے کہ تمہارے رب کا فرمان ہے کہ مجھے ہی پکارو، میں ہی تمہاری دعائیں قبول کروں گا. تو جو لوگ تکبر کرتے ہوئے میری عبادت سے منہ موڑتے ہیں وہ ضرور ذلیل و خوار ہوں گے. اب یہاں پہ دیکھیں کس طرح سے کہا جا رہا ہے کہ جو تکبر ہے، اب ظاہر ہے وہ تکبر میں آ کے اس طرح سے کہتے ہوتے تھے نا کہ اس کو کیوں نبوت دے دی. یہ تو اگر حسب نسب کے لحاظ سے دیکھ لیں تو تب بھی اس طرح کا نہیں ہے. لیکن اگر ہم یہ بات دیکھیں تو ہمیں بہت اچھے سے سمجھ آتا ہے کہ جب ابو سفیان کو یہ جو ہرکل کے اس کے دربار میں گئے تھے، تو جب اس نے وہ شاہ کیسر تھا آئی گیس، اب میں اس میں تھوڑا سا کنفیوز ہو رہی ہوں کہ شاہ روم تھا یا کیسر تھا، جب اس نے پوچھا تھا کہ یہ تم لوگوں کے اندر جو نبی مبعوث ہوا ہے تو تم اس کے بارے میں کیا کہتے ہو، اس کا کردار کس طرح کا ہے. تو ابو سفیان نے کیا کہا تھا کہ نہیں جی وہ تو بہت اعلیٰ کردار کا مالک ہے. تو پھر جب اس نے پوچھا کہ کیا اس نے کبھی جھوٹ بولا ہے تو اس نے کہا نہیں، وہ تو بہت سچا ہے، وہ تو بہت صادق اور امین ہے. تو یہ چیزیں جو تھیں یہ ان کے اندر ان کو معلوم تھی، لیکن وہ ایک رسالت کا منصب ہی تھا کہ جس کی وجہ سے ان کے اندر یہ تعصب پیدا ہو گیا تھا. آیت نمبر 125 ہے، اور اللہ جس کسی کو ہدایت سے نوازنا چاہتا ہے اس کے سینے کو اسلام کے لیے کھول دیتا ہے، اور جس کو گمراہ کرنا چاہتا ہے اس کے سینے کو بالکل تنگ کر دیتا ہے، یعنی کہ گھٹا ہوا. وہ ایسے محسوس کرتا ہے گویا اسے آسمان پر چڑھنا پڑ رہا ہو. اور اس طرح سے اللہ ناپاکی مسلط کر دیتا ہے ان لوگوں پر جو کہ ایمان نہیں لاتے. اگین ایک بہت ہی خوبصورت آیت، اور اس کو بہت اچھے سے سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ دوبارہ سے جو ہے وہ دو کیٹیگریز کو بیان کر رہے ہیں. اب پہلی کیٹیگری کیا ہے کہ وہ جن کو اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے ان کے سینے کو کھول دیتا ہے. اب یہاں آیت کے اندر کیا ورڈز استعمال ہوئے؟ یشرح صدرہ للاسلام. یشرح سے کیا مراد ہے؟ کھول دیتا ہے. صدرہ اس کا سینہ، للاسلام اسلام کے لیے. تو یعنی کہ یہ جو شرح صدر ہے یعنی کہ سینے کا کھل جانا، تو یہ کیا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بہت بڑا انعام ہے، ایک بہت احسان ہے اللہ تعالیٰ کا کہ اللہ تعالیٰ جس کا سینہ کھول دے. ٹھیک ہے، آپ
قرآن پاک کے اندر ہی سورہ علم نشرح میں کیا ارشاد ہے، علم نشرح لک صدرک، کہ کیا نہیں ہم نے آپ کا سینہ آپ کے لیے کھول دیا. یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہے وہ مخاطبت ہو رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کا سینہ کھولا، ان کو ہدایت کے لیے ان کو جو ہے وہ چوز کیا. تو تبھی وہ جو ہے وہ ان کے بچپن سے ہی ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے کبھی شرک کے ساتھ جو ہے وہ ان کا واسطہ نہیں پڑا، انہوں نے شرک کیا نہیں، انہوں نے کسی غلط بات کو سپورٹ نہیں کیا، نہ انہوں نے خود اس کے اوپر عمل کیا. تو یہ جو ساری چیزیں یہ اللہ تعالیٰ کی خاص عنایات ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، یہاں پہ اگر ہم یہ دیکھیں، یہ جو انشراح صدر یعنی کہ یہ جو سینے کا کھل جانا ہے، اس سے کیا مراد ہے کہ جب بھی کسی انسان کا دل جو ہوتا ہے، جو کسی کا سینہ اگر اللہ تعالیٰ وہ کھول دیتا ہے، تو وہ کیا وہ انسان کیسا ہوتا ہے کہ وہ ہر اسلام کی دعوت کو بڑے اوپن ہارٹیڈلی وہ اس کو قبول کرتا ہے. ٹھیک ہے، اس کا جو دل ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی حقانیت کے اوپر وہ مکمل ٹوٹلی وہ سیٹسفائیڈ ہوتا ہے، مکمل طور پہ وہ اس چیز کا ماننے والا ہوتا ہے، اس کے اندر کسی بھی شک و شبے کی گنجائش نہیں رہتی ہے. ٹھیک ہے، اور اسی طرح سے یہاں پہ اگر شرح صدر کی بات ہو بھی رہی ہے تو یہاں بیان القرآن میں ہمیں بہت اچھی جو ایک دعا ملتی ہے کہ اللہم ربنا نور قلوبنا بالایمان وشرح صدورنا للاسلام، کہ اے اللہ، اے ہمارے پیارے رب، تو ہمارے دلوں کو نور ایمان سے منور فرما دے اور ہمارے سینوں کو اسلام کے لیے کھول دے. تو آمین ثم آمین ایک بہت ہی خوبصورت دعا ہے جو کہ ہر انسان کو، ہر مومن کو، ہر مسلمان کو کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اسی طرح سے اس کا سینہ کھول دے کہ اس کو جو تاکہ وہ اسلام کی طرف اس کا دل راغب ہو جائے، اس کو اللہ تعالیٰ کے احکامات، اس کو اللہ تعالیٰ کی بات، اس کا جو ہے نا اس کے دل پہ اثر کر جائے. تو یہاں پہ کیا کہا جا رہا ہے کہ جب بھی کسی مومن کا اگر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس کو اس طرح کی بصیرت اگر عطا کرتا ہے تو وہ پھر کیا ہوتا ہے کہ اس کو اپنے ہر قدم پر، ہر موڑ پر اس کو اپنے اندر سے آواز سنائی دیتی ہے جو اس کے ہر عمل پر اس کی جو ہوتی ہے وہ تائید کر رہی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، کہ اس کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ جو بھی کام کر رہا ہے وہ صحیح کام کر رہا ہے. یعنی کہ جس طرح سے ہم نے دیکھا تھا نا پیچھے کہ فطرت سلیمہ کے اوپر بات ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو عقل سلیم عطا کی ہوئی ہے. ٹھیک ہے، تو جو اس عقل سلیم کو پا لیتا ہے، جو پہچان لیتا ہے، وہ ہمیشہ پھر جو ہوتا ہے وہ ہمیشہ سیدھے راستے پہ، نیکی کے راستے پہ، ایمان کے راستے پہ ہوتا ہے. لیکن اس کے برعکس دوسری کیٹیگری کیا بتائی گئی کہ جس کو وہ گمراہ کر دیتا ہے یا جس کے سینے کو تنگ کر دیتا ہے. اب یہاں پہ اگر ہم دیکھیں تو سینے کو جو تنگ کرنے کی بات کی گئی ہے تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ سینے میں جو گھٹن پیدا ہوتی ہے اس کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ اسلام کی دعوت جیسے ہی ایسا جو انسان ہوتا ہے جس کا سینہ بند ہوتا ہے، تو جیسے ہی وہ اسلام کی دعوت سنتا ہے، اسلام کے متعلق کوئی بات سنتا ہے تو اس کے دل میں گھٹن پیدا ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، وہ اس دعوت کو سمجھنے کی، اس کے اوپر غور کرنے کی کوشش ہی نہیں کرتا. اس کی کوشش ہوتی ہے کہ میں کسی طرح اس جگہ سے ہٹ جاؤں کیونکہ اس کے سینے کے اندر گھٹن بڑھ رہی ہوتی ہے. تو یہاں اس چیز کی اگزامپل اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے دی، ایسے لوگوں کی مثال کیا ہے کہ جیسے وہ کوئی اونچائی کے اوپر وہ چڑھ رہے ہوں. ہوتا ہے نا کہ جب ہم بہت زیادہ سیڑھیاں چڑھ رہے ہوتے ہیں تو ہمارے دل کی جو ایسے لگتا ہے ہمارا دل باہر آ رہا ہے، سانس پھول رہی ہوتی ہے، سانس لینا مشکل ہو جاتا ہے. تو یہاں پہ اسی چیز کو، اسی کیفیت کو اللہ تعالیٰ نے کس طرف ریلیٹ کیا ہے کہ وہ جس کا سینہ بند ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ اس چیز کو بھی، اس آیت کو بھی ہمیں بہت اچھے سے سمجھنے کی ضرورت ہے. اسی طرح اب یہاں پہ آگے کیا کہا گیا ہے کہ اسی طرح اللہ تعالیٰ ناپاکی مسلط کر دیتا ہے ان لوگوں پر جو کہ ایمان نہیں لاتے. اب جن لوگوں کا دل بند ہے، جن لوگوں کے سینے میں گھٹن ہے، وہ ہدایت پر نہیں ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے اوپر اس جو چیز ہوتی ہے، وہ جو حالات اور واقعات ہوتے ہیں ان کو اس کے اوپر مسلط کر دیتے ہیں. وہ کبھی پھر چاہتا بھی اگر ہے ان حالات سے نکلنا تو وہ پھر نہیں نکل سکتا. آیت نمبر 126، اور یہ ہے تیرے رب کا سیدھا راستہ، ہم نے اپنی آیات میں خوب تفصیل سے بیان کر دی ان لوگوں کے لیے جو کہ نصیحت حاصل کرنا چاہتے ہیں. اب یہاں پہ دیکھیں کہ کتنی ڈیٹیل کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہر چیز
بتا دی، اگزامپلس کے تھرو سمجھا دی کہ اگر ایسا کرو گے تو اس کا یہ انجام ہوگا، اگر ایسا کرو گے تو اس کا یہ انجام ہوگا، اچھے کام کرو گے تو جنت میں جاؤ گے، برے کام کرو گے تو جہنم میں جاؤ گے. تو ہر چیز جو ہے وہ ہمارے لیے کھول کھول کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیان کر دی ہے. آیت نمبر 127، ان کے لیے سلامتی والا گھر ہے ان کے رب کے پاس، اور وہی ان کا مددگار ہے بسبب ان کے نیک اعمال کے. اب یہاں اس آیت میں اگر دیکھیں گے تو عربک میں کیا کہا گیا، لہم دار السلام. تو یہاں اس کو سمجھیں گے کہ دار السلام ایکچول میں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے کس کو کہا ہے، جنت کو. ٹھیک ہے. ایسے تو ہم نے دیکھا تھا نا کہ جب مدینہ میں مسلمان ہجرت کر کے آئے تھے تو مدینہ کو بھی دار السلام کہا جاتا تھا اور مکہ کو دار الکفر. تو بہت سی آیات بھی ہم نے دیکھی کہ جو دار الکفر سے نکل کر دار السلام میں جو آ جاتے ہیں تو ان کے لیے پھر جو ہے وہ اجر و ثواب ہے. تو یہاں اگر اس آیت میں اگر ہم بات کریں تو دار السلام سے مراد جو ہے وہ جنت ہے. ٹھیک ہے. اور یہاں پہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے جو اسلام کو ماننے والے ہیں ان کے لیے خوشخبری دی ہے کہ ان کے رب کے ہاں دار السلام ہے. اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اسلام پہ چلنے والوں کا والی ہے، ان کا دوست ہے. ٹھیک ہے. تو ولی کا جو لفظ یہاں پہ استعمال ہوا ہے اس کے وَهُوَ وَلِيُّهُمْ. ٹھیک ہے. تو جو ولی یا مددگار یا دوست کا جو لفظ استعمال ہوا ہے اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو اپنی ایک قربت کا احساس دلایا ہے. ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ کہ ان کا ولی ہے. تو اگر تو تم میری قربت اور محبت اور جنت کے اگر طلبگار ہو تو پھر تمہیں کیا کرنا ہے، صراط مستقیم پہ چلنا ہے. اور صراط مستقیم پہ چلنے کے لیے آپ کو ظاہر اسلام کے بغیر تو کسی دوسرے دین کے اوپر عمل پیرا ہو کے تو آپ صراط مستقیم کے اوپر نہیں چل سکتے نا. تو یہاں پہ جو ہے وہ ہمیں انڈیویجولی بھی اور کلیکٹیولی بھی یہ بتایا جا رہا ہے کہ آپ نے اسلام کے اوپر عمل پیرا ہونا ہے، آپ نے اپنی اجتماعی زندگی میں اسلام کو نافذ کرنا ہے. ٹھیک ہے. تو پھر دنیا میں بھی آپ کو سلامتی جو ہے وہ نصیب ہوگی، اور اسی طرح سے آپ جو ہے وہ آخرت میں بھی وہ آپ جو ہے وہ دار السلام کے حقدار ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالی. آیت نمبر 128، اور جس دن وہ جمع کرے گا ان سب کو اور فرمائے گا، اے جنوں کی جماعت، واقعتاً تم نے تو انسانوں میں سے بہتوں کو ہتھیا لیا، اور انسانوں میں سے جو ان کے ساتھی ہوں گے وہ کہیں گے، اے ہمارے پروردگار، ہم آپس میں ایک دوسرے سے فائدہ اٹھاتے رہے اور اب ہم اپنی مدت کو پہنچ چکے ہیں، تو جو تو نے ہمارے لیے مقرر کر دی تھی، اب اللہ فرمائے گا کہ اب آگ ہے تمہارا ٹھکانہ اور تم اس میں ہمیشہ رہو گے، سوائے اس کے جو اللہ چاہے، یقیناً آپ کا رب حکیم اور علیم ہے. یہاں پہ اگر ہم دیکھیں تو دوبارہ سے جو ہے وہ پچھلی آیت میں دار السلام کی بات کی گئی. ٹھیک ہے. تو جن لوگوں اور جنات، ٹھیک ہے، انہوں نے اسلام کے بغیر اپنے کوئی اور دین جو ہے اس کو اپنایا اور صراط مستقیم کو چھوڑ کر وہ گمراہ ہو گئے، تو اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ دار السلام سے محروم ہو گئے، یعنی کہ وہ جنت سے محروم ہو گئے ہیں. تو انسان کی جو گمراہی ہے وہ شیطان کی وجہ سے ہوتی ہے، اور شیاطین کی جو اکثریت ہے اس کا جو زیادہ جو تعلق ہے وہ کس کے ساتھ ہے، جنات کے ساتھ. تو اسی لیے روز آخر میں، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ جنات کو بھی مخاطب کر کے فرمائے گا کہ اے جنوں، تم نے تو بہت سارے انسانوں کو گمراہ کیا ہے، جس کا اقرار شیاطین کے ساتھ ساتھ انسان بھی اس طرح سے کریں گے کہ اے ہمارے رب، تیرا فرمان سچا تھا. تو اور واقعی ہم نے اپنے ایک دوسرے کے مفادات اور فائدے جو ہیں وہ ہم نے دیکھے، اور ہم نے بڑے بڑے جرائم کیے ہیں. تو یہاں تک کہ اب ہماری موت آ چکی ہے، اور آپ نے جو ہمارے لیے مقرر کی ہوئی تھی، یعنی کہ موت تو ظاہر ہے وہ برحق ہے، وہ تو ہر ایک کو آنی ہے. تو اس کے جواب میں اب وہ کیا کہیں گے کہ آج جو ہے وہ ہم تیری بارگاہ میں مجرم کی حیثیت سے اپنے جرائم کا اقرار کر رہے ہیں. یعنی دنیا کے اوپر آپ جو کچھ بھی کریں گے، یہ شیاطین کے پیچھے بات ہوئی تھی نا آیات میں، تو وہی ساری چیز ہیں جو کنٹینیوٹی میں یہاں پہ بتائی جا رہی ہے کہ یہ جو انسان جو شیاطین ہوتے ہیں انسانوں کو بہکا کے ان کو اپنی طرف لگا کے سارا کچھ کر کے آخرت میں وہ اس انسان کو جہنم میں جا کے چھوڑ کے وہ جو ہے وہ تب وہ آسرا کرتا ہے، تب وہ اس کا ساتھ چھوڑتا ہے. تو یہاں پہ کیا کہا جا رہا ہے کہ جو شیاطین ہے، جو جنات ہیں، وہ تو اپنا جرم مانیں گے ہی مانیں گے، لیکن اس کے ساتھ جو انسان ہوگا
جو شیطان کے چال میں چل کے جو الٹے کام کرتا ہے، جو برے کام کرتا ہے، وہ بھی پھر اس وقت اپنے جرم کا اقرار کریں گے، ٹھیک ہے؟ اور پھر اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ اب یہ آگ ہی تمہارا ٹھکانہ ہے اور اس میں تم ہمیشہ ہمیش رہو گے۔ آیت نمبر 129۔ اور اس طرح سے ہم ظالموں کو ایک دوسرے کا ساتھی بنا دیتے ہیں ان کے کرتوتوں کی وجہ سے۔ اب یہاں پہ اگر اس بات کو اگر ہم دیکھیں تو بہت ہی ایک کامن سی چیز ہمیں نظر آتی ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمیشہ جو برے لوگ ہوتے ہیں ان کے دوست بھی برے ہی ہوتے ہیں اور جو اچھے لوگ ہوتے ہیں ان کے دوست بھی اچھے ہوتے ہیں۔ تو یہ چیز ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کا یہ قانون ہے کہ ہمیشہ جو ہوتا ہے وہ اگر کوئی برا انسان ہوگا تو اس کی جو گیدرنگ ہوگی وہ بھی ہمیشہ ویسے ہی لوگوں میں ہوگی۔ اسی طرح سے اگر کوئی انسان دیندار ہے، اگر کوئی انسان 5 وقت کا نمازی ہے، بہت متقی انسان ہے، تو اس کی گیدرنگ بھی ہمیشہ جو ہوگا آپ دیکھیں گے وہ ایسے ہی لوگوں کے ساتھ ہوگی۔ تو یہاں پہ کیا کہا جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ ہم نے ظالموں کو ایک دوسرے کا ساتھی بنا دیا، کس وجہ سے؟ ان کے کرتوتوں کی وجہ سے۔ آیت نمبر 130 ہے ہماری آج کی لاسٹ آیت۔ اے جنوں اور انسانوں کی جماعت، کیا تمہارے پاس نہیں آ گئے تھے رسول تم ہی میں سے جو سناتے تھے تمہیں میری آیات اور تمہیں خبردار کرتے تھے تمہارے اس دن کی ملاقات سے؟ تو وہ کہیں گے کہ ہم گواہ ہیں اپنی جانوں پر اور انہیں دھوکے میں ڈالے رکھا دنیاوی زندگی نے، اور وہ خود گواہی دیں گے اپنے خلاف کہ یقیناً وہ کفر کی روش پر چلتے رہے ہیں۔ اب یہاں پہ دیکھیں تو اس میں بھی کیا کہا جا رہا ہے کہ جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے شروع میں ان مجرموں کو ان کے جو جرائم کا احساس دلانے کے بعد جنوں اور انسانوں سے مخاطبت کی، اور پھر اللہ تعالیٰ ان سے خطاب کرتے ہوئے پوچھیں گے کہ کیا میں نے تمہارے پاس رسول نہیں بھیجے تھے جو تمہیں میرے احکامات سناتے تھے اور اس دن کے ہولناکی سے ڈراتے تھے؟ یعنی کہ دیکھیں کتنے انبیاء آئے، رسول آئے جنہوں نے قیامت سے ڈرایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی طرح سے یہی سارے فریضہ جو ہے وہ سر انجام دے کے گئے ہیں۔ تو جواب میں وہ جو مجرم ہوں گے وہ کیا کہیں گے کہ اے ہمارے رب، آپ کے بھیجے ہوئے رسول تشریف لائے تھے، وہ ہمیں سمجھاتے بھی رہے تھے، وہ ہمیں ڈراتے بھی ہوتے تھے، لیکن دنیا کی جو زندگی تھی اس نے ہمیں اتنے فریب میں مبتلا کر رکھا تھا کہ جس کی وجہ سے ہم اس آخرت کی پیشی کو بھول گئے تھے۔ تو اسی طرح سے وہ پھر اپنے بارے میں یہ بھی گواہی دیں گے کہ بلا شبہ ہم نے کفر کیا تھا، وہ اس کا اقرار بھی کریں گے، ٹھیک ہے؟ تو قیامت کے دن جو ہے یہ جو یہ سارا جو معاملات ہیں یہ اسی طرح سے جو ہے وہ انسانوں اور جنات کے ساتھ اللہ تعالیٰ ان سے سوال کریں گے، ان سے پوچھیں گے، تو اس کے جواب میں وہ اپنے جو جرائم ہیں اس کا بھی وہ اقرار کریں گے۔ اور اسی طرح سے ہم یہ بات بھی دیکھتے ہیں کہ جو انبیاء ہوتے ہیں یہ جنات سے پوچھ کیوں ہوگی؟ ان کے لیے کوئی علیحدہ انبیاء تو نہیں آتے؟ جو انبیاء کسی ایک امت کے لیے ہوتے ہیں تو وہ اسی امت کے جو جنات ہوتے ہیں وہ ان کے لیے بھی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اب کوئی ایک وقت ہے اس پہ اگر کوئی ایک رسول یا نبی ہے تو وہ جیسے وہ انسانوں کے لیے ہوگا ایسے ہی وہ جنات کے لیے بھی وہ ان کے بھی نبی ہوں گے، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پہ یہ چیز ہے کہ جس طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک واقعہ ہمیں نظر آتا ہے کہ جب وہ طائف سے واپس ہو رہے تھے تو ان کا بہت سے جنات کی ایک قوم تھی جس کے ساتھ ان کا جو ہے وہ ہوا تھا، انٹریکشن ہوا تھا، اور انہوں نے پھر وہ ساری باتیں مانی تھی، سارا کچھ پھر انہوں نے جا کے جنات نے اپنی قوم کو بھی جا کے بتایا تھا۔ تو جو بھی انبیاء ہوتے ہیں وہ انسانوں اور جنات سب کے لیے ہوتے ہیں۔ اسی طرح سے اگر ہم دیکھیں مسند احمد کی ایک حدیث ہے 988، اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو 5 فضیلتیں ہیں وہ ہمیں ملتی ہیں، ٹھیک ہے؟ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے اس سے پہلے کے جو انبیاء تھے وہ صرف اور صرف مطلب ان کی جو اپنی قومیں ہوتی تھیں وہ ان کے لیے نبی ہوتے تھے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ مجھے تمام لوگوں کی طرف مبعوث کیا گیا ہے، ٹھیک ہے؟ مجھ سے پہلے والے جو نبی تھے وہ خاص طور پر اس کی اپنی قوم کی طرف بھیجا جاتا تھا، جبکہ مجھے تمام لوگوں کی طرف بھیجا گیا ہے۔ اور پھر دوسری اسپیشیلٹی کیا ہے کہ میرے لیے غنیمتوں کو حلال قرار دیا گیا،
اور جبکہ مجھ سے پہلے یہ کسی کے لیے بھی حلال نہیں تھیں. اور اسی طرح سے تیسری کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک ماں کی مسافت سے جو روب کے ساتھ جو ہے وہ میری مدد کی گئی ہے. اور اسی طرح سے زمین کو پاک کر دیا گیا اور مسجد بنا دیا گیا کہ جب بھی جہاں بھی کوئی بھی اگر انسان اگر وہ نماز پڑھنا چاہے تو وہ اس کے اوپر وہ نماز پڑھ سکتا ہے. تو یہاں پہ یہ چیز ہمیں مل جاتی ہے کہ جو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے وہ صرف انسانوں کے لیے نہیں ہے، وہ بلکہ جنات کے لیے بھی ہیں. ٹھیک ہے. تو اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے آخرت میں اللہ تعالیٰ انسانوں سے جس طرح سے سوال کریں گے سیم اسی طرح سے جنات سے بھی سوال کریں گے. ٹھیک ہے. اور جس طرح سے انسانوں کے اندر جو ہے وہ بہت سارے لوگ یا اللہ معاف کرے بہت ساری ایسی کیٹیگریز ہیں جو کہ جہنم میں جانے والی ہیں، سیم اسی طرح سے جنات کے اندر بھی بہت ساری ایسی کیٹیگریز ہیں. کچھ اچھے جنات بھی ہوتے ہیں اور کچھ بد جنات بھی ہوتے ہیں جو کہ انسانوں کے ساتھ ہی آخرت میں جہنم میں جائیں گے. یہ ہمارا جو آج کا لیکچر ہے اس کی لاسٹ آیت ہے. اب یہاں پہ میں آپ کو ایک بات کہنا چاہوں گی کہ الحمدللہ ہمارے یہاں پہ 7 پارے کمپلیٹ ہو گئے اور ہم نے اپنا جو پارا 8 ہے اس کو بھی اسٹارٹ کر لیا. تو یہاں پہ میں آپ لوگوں کو ایک بات کہنا چاہوں گی کہ یہ بات آپ لوگ اپنے ذہن میں رکھ لیں کہ جیسے ہی ہمارا 10 پارے کمپلیٹ ہو جائیں گے تو ہمارا تفسیر کا جو فرسٹ سیمیسٹر ہے وہ اس کا ایگزام لیا جائے گا آپ سے. ٹھیک ہے. تو آپ نے بہت اچھے سے یہ جو لیکچرز آپ کو دیے جاتے ہیں ان کو آپ نے سننا ہے، بات کو سمجھنا ہے، جو کوسچنز آپ کو دیے جاتے ہیں آپ نے اس کو اٹیمپٹ کرنا ہے. ٹھیک ہے. تاکہ آپ کا جو فرسٹ سیمیسٹر کا رزلٹ ہے وہ بہت اچھا بہت اعلیٰ ہو. اب اس چیز کے پیچھے ایسا نہیں ہے کہ صرف رزلٹ اچھا آئے گا تو ہمیں خوشی ہوگی یا کچھ ایسا نہیں ہے، بلکہ مقصد یہ ہے کہ آپ لوگ یہ جو 10 پارے جو ہیں وہ ہمارے کمپلیٹ ہو گئے. ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ ان 10 پاروں میں ہم نے کون کون سی صورتیں پڑھی ہیں. وہ صورتیں مکی تھی مدنی تھی. ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ مکی صورتوں کا مضمون کس چیز کے اوپر بیسڈ ہے اور مدنی جو صورتیں ہیں ان میں ہم نے کیا کیا مضمون پڑھے تھے، کون کون سی صورتیں ہیں جو کہ احکامیہ ہیں. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ہمیں معلوم ہونی چاہیے. اس کو صرف آپ نے ایک ایگزام کے اس میں نہیں لینا ہے کہ ایگزام ہوگا ہم جیسے کوئز میں آپ لوگ ایک دوسرے کو اب بات تو نہیں کرنی چاہیے لیکن وہ بات ہے کہ کاپی کر کے اٹھا کے بھیج دیتے ہیں تو اس سے یہ پھر فیل ہوتا ہے کہ ہماری محنت جو ہے وہ رائے گاں چلی گئی ہے کہ اتنا آپ کو جو ہے وہ سمجھایا گیا، آیات بتائیں گئی، اتنی ڈیٹیلز بتائیں گئی، آپ لوگوں کے اوپر اثر کوئی نہیں ہوا. تو یہاں میں آپ سب سے یہ کہوں گی کہ ایک تو دیکھیں سارے اٹینٹیو ہو جائیں. کلاس میں جتنے موجود ہیں یہ تقریباً 200 کی اسٹرینتھ ہے لیکن جس میں ابھی کلاس میں آپ دیکھ لیں کہ کتنے لوگ موجود ہیں. تو یہ ساری جو چیزیں ہیں یہ پھر آخر میں آپ کے رزلٹ کے اوپر اثر انداز ہوں گی. اور جو فرسٹ سیمیسٹر ہے جیسے آپ کو بتایا گیا کہ ہر چیز کے آپ کے سیمیسٹرز ہوں گے. جیسے تجوید کا ہو چکا تو ابھی یہ تفسیر کا انشاءاللہ ہونے والا ہے. اسی طرح سے گرامر کا بھی ایگزامس لیے جائیں گے. تو ان ساری چیزوں کے لیے پنکچویلٹی بہت زیادہ میٹر کرتی ہے. ٹھیک ہے. اور پھر اس کے بعد آپ کی جو اٹینٹیو ہونا بہت میٹر کرتا ہے. تو میں امید کرتی ہوں کہ آپ سارے جو ہیں اس بات کو سمجھیں گے اور اس کے اوپر عمل بھی کریں گے. بارک اللہ لی و لکم فی القرآن الکریم ونفعنی وایاکم مما فیہ من الآیات وذکر الحکیم وتقبل منی ومنکم تلاوتہ انہ هو الغفور الرحیم. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. جزاکم اللہ خیرا کثیرا واحسن الجزاء فی الدنیا والآخرہ.